اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھا جی، ہم سورہ بقرہ کی وہی سوشل ایشوز سے ریلیٹڈ جو آیات ہیں ان کا مطالعہ کر رہے تھے۔ تقریباً اب یہ آیات جو ہے اپنے اختتام پہ ہیں۔ بہرحال انسٹرکشنز کا سلسلہ ابھی آخر تک جاری رہے گا صورت کے بالکل اینڈ تک، اور ہمیں پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ صورت میں کل 286 آیات ہیں، تو ابھی بھی ہمارے پاس تقریباً سمجھے 50 کے قریب آیات باقی ہیں۔ تو لیکن اب جو آگے جو ڈویژن ہوگی وہ بہت ہی ایک میجر قسم کے 2 قسم کے مضامین کے اندر رہے گی، جبکہ یہ جو ایک سلسلہ تھا ایک کے بعد ایک مختلف طریقوں سے مختلف اینگلز سے اللہ تعالیٰ نے وہ فریم ورک ہمیں دیا تھا، وہ انسٹرکشنز، وہ احکامات ہمیں بتا دیے تھے جو کسی بھی اسلامی معاشرے کا جو ہے وہ ایک جز ہو سکتے ہیں۔ کسی بھی معاشرے کو چلانے کے لیے، کسی قوم کو چلانے کے لیے جن احکامات کی، جن چیزوں کی ضرورت ہو سکتی ہے، جن گائیڈ لائنز کی ضرورت ہو سکتی ہے، وہ ہمارے سامنے جو ہے وہ ترتیب سے آ چکے ہیں۔ اب آگے ہم یہی بات کر رہے تھے کہ آگے جو آئیں گی وہ مین چنکس جو ہیں وہ انفاق کا، یا جو یعنی ہم سمجھے کہ کسی بھی ملک کی یا کسی ایون نیشن کی، قوم کی معیشت چلانے کے لیے جو چیزیں اہم ہو سکتی ہیں ان چیزوں کی ٹیچنگز ہمیں اب آگے اس کے بعد ملیں گی۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ایڈڈ ایک وہ چیز ہے جو کہ مستقل سورہ بقرہ میں ہمیں جب سے ہی امت سے خطاب شروع ہوا ہے، تو ایک چیز جو ہے وہ بالکل ہر جگہ سے، یعنی ہر چیز سمجھے کہ اس کی طرف پوائنٹ کرتی ہوئی نظر آئے گی، ہر حکم اس کی طرف پوائنٹ کرتا ہوا نظر آئے گا، اور وہ کیا ہے؟ وہ قتال فی سبیل اللہ ہے۔ اور اس کی ریزن ہم پہلے بھی یہ بھی ہم اس کے اوپر بھی بات کر چکے کہ یہ اصل میں سورہ بقرہ کے اندر تحویل قبلہ کا فیصلہ ہو جانا، یہ ایکچولی مسلمانوں کے لیے ایک انڈیکیشن تھی کہ اب ان کا جو مشن ہے، جو سمجھ لیں کہ وہ جو اصل مشن ہے شہادت الناس، اس کا جو پہلا جو سٹیپ ہے وہ کیا ہوگا کہ وہ خانہ کعبہ کو آزاد کرانا ہے، اور اس کے لیے لازمی ہے کہ ان کو اس قتال کے ذریعے سے مشرکین کے ساتھ جو ہے وہ قتال کے بعد وہ اس جگہ کو، اس سیکرڈ گھر کو جو ہے وہ حاصل کر سکیں۔ تو یہ ایک ہمیں مختلف آیات کے اندر جو ہے وہ چیزیں ملتی رہیں گی۔ اب آگے آج ہم جن آیات کو تلاوت کر رہے ہیں، ایک تو یہ کہ وہ بالکل جو معاملات چل رہے تھے طلاق کے یا بیوہ کے لیے عدت کے احکامات، اب وہ بالکل اینڈ کے اوپر اپنے جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے بیچ میں بالکل، یعنی ابھی یہ 2 جو آیتیں ابھی میں جس وقت آپ کے سامنے بھی ڈسپلے ہو رہی ہیں، یہ 2 آیتیں یعنی طلاق اور بیوہ کے سارے احکامات چل رہے ہیں، پھر یہ 2 آیتیں، پھر دوبارہ سے طلاق اور بیوہ کی 2-3 آیتیں آ جائیں گی، تو یعنی ان کے مڈ میں یہ والی آیات آ جانا، ان کے اوپر ہم تھوڑا سا غور کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، یعنی اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے؟ حفاظت کرو اپنی نمازوں کی، اور خصوصاً صلاۃ الوسطیٰ کی، جو درمیانی مڈل نماز ہے اس کی، اور کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے قنوت کی حالت میں، فرمانبرداری کی حالت میں۔ تو ابھی ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ ابھی پیچھے ہی ہم نے جو لاسٹ اگر آیت جو پڑھی تھی، اگر ذرا سا 1 منٹ کے لیے اس کی طرف دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا تھا کہ اگر تم طلاق دو تو پھر یا تو ان کو سیدھے طریقے سے، معروف طریقے سے انہیں چھوڑ دو، یا پھر ان کو یعنی یا تو ان کو روک لو یا پھر ان کو بھیج دو۔ اور بہرحال یہ کہ اگر وہ جو بھی اس سے پہلے جو چیزیں چل رہی تھیں کہ اگر جو بھی ہے نکاح تو ہو گیا، لیکن رخصتی سے پہلے یا ایون انٹیمیسی سے پہلے اگر طلاق دے دی تو پھر کس طرح مہر ادا کرو، یعنی ساری جو کس کی بات ہو رہی تھی کہ ایک ایٹیکیٹس کیا ہونے چاہیے طلاق دینے کے۔ میاں بیوی کا جب ایک معاملہ ختم ہو رہا ہوتا ہے، رشتہ ختم ہو رہا ہوتا ہے، تو کتنے معروف طریقے سے، خوبصورت طریقے سے اس چیز کو بیان ہونا چاہیے۔ خوبصورت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ظاہر ہے کہ ایک چیز ہے جو کہ ہے تو تلخ، بہرحال یہ تو نہیں ہو سکتا کہ خوشی خوشی کوئی الگ ہو جائے، لیکن بہرحال اس تکلیف کو کیسے جو ہے وہ ہر دونوں پارٹیز کے لیے جو ہے منیمائز کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ ابھی تک چل رہی تھیں، اور اس کے فوراً بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں، فوراً بات کیا ہے کہ بیچ میں ہی آ گئی آیت کہ نمازوں کی حفاظت کرو۔ تو اگر ہم اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ صلاۃ جو ہے وہ پہلے بھی ہم بات کی ہے کہ صلاۃ کا مطلب ہوتا ہے کنیکشن، یعنی جو تعلق ہے، اور ظاہر ہے کہ کس کے ساتھ تعلق ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے۔ تو ایک تعلق جب ٹوٹ رہا ہوتا ہے، یعنی میاں بیوی کا جو تعلق ہے، جو دنیا کے اندر ایک دوسرے کی سپورٹ سمجھ جاتا
جاتے ہیں جو دنیا کے اندر ایک یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یعنی مرد عورت کے اوپر اور عورت جو ہے وہ مرد کے اوپر ایک طرح سے پوری وہ رلائے کر رہی ہوتی ہے کہ یہ ہم دونوں ایک دوسرے کی ضروریات پوری کریں گے. اب یہ جب یہ ایک رشتہ یہ کنیکشن جب ٹوٹ رہا ہوتا ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے ہمیں پتہ ہے نا کہ اس کے بعد جو بریک اپس ہوتے ہیں ان کے نفسیاتی مسائل بھی بہت ہوتے ہیں, بہت یعنی دونوں ہی, صرف ایسا نہیں کہ عورت کو ہی بعد میں جا کے پرابلمز اٹھانے پڑتے ہیں, مرد بھی بہت دفعہ جو ہے وہ ڈپریشنس کے اندر چلے جاتے ہیں جب بریک اپ ہوتا ہے کسی بھی, یعنی بریک اپ کا مطلب جو بھی کوئی طلاق کی کوئی کیفیت ہوتی ہے, کوئی بھی اس طرح کا جو تعلق ٹوٹتا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ جو اس کی ریمیڈی بتا رہا ہے نا کہ اب اس وقت پہ کیا چیز ہے جو تمہیں بچائے گی. ہماری جو سائیکالوجی ہے ماڈرن, وہ ہمیں جو ہے وہ طرح طرح کی میڈیٹیشنز اور کیا کیا بتا رہی ہوتی ہے, اور پازیٹیو سوچو اور یوں کرو اور مصروف رکھو. اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی سمپل سا حل ہمارے سامنے رکھ دیا. وہ کیا ہے کہ اس وقت جب کہ یہ کنیکشن ٹوٹ رہا ہو, اس وقت سب سے زیادہ ضرورت کس چیز کی ہوتی ہے کہ اپنا اور اپنے رب کے کنیکشن کو نہ ٹوٹنے دیا جائے. تو یعنی وہ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے حافظوا علی الصلوات, یعنی اپنی نمازوں کی حفاظت کرو. اور عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب بہت پریشانی ایک تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب پریشانی کا عالم ہوتا ہے تو اللہ زیادہ یاد آنے لگتا ہے, نمازیں بہتر ہو جاتی ہیں. لیکن جب کیوس ہوتا ہے نا زندگی کے اندر, جب خاص طور پہ جب معاملات رشتوں کے اندر معاملات خراب ہو رہے ہوتے ہیں, تو اس وقت نمازیں پڑھی بھی جا رہی ہوتی ہیں, تو ان کا جو کہنا چاہیے جو کنیکشن ہونا چاہیے رب کے ساتھ وہ نہیں بن پا رہا ہوتا. یعنی ہم ان نمازوں کے دوران میں بھی اپنے جو بھی بریک اپس ہیں اس کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے, اس نے فلاں نے اس وقت پہ یہ کہا تھا, اس نے یہ کہا تھا. یعنی یہ ایک فطری سا ایک وہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا آپ انسان ہر وقت ہر لمحے اپنی پاسٹ کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے, اور اسی لیے اس کو اصل میں جو بھی مسائل ہوتے ہیں نفسیاتی اسی لیے وہ پیدا ہوتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے, حفاظت کرو نماز کرو. حفاظت کا مطلب اس کے خشوع, اس کی یعنی وہی بات ہے کہ دونوں ہی چیزیں بلکہ آ جائیں گی کہ ایک تو اس کی فزیکل حفاظت بھی ہو, پھر اس کی ایک انسائڈ حفاظت بھی ہو, یعنی اس کی روح ہے نماز کی ان کی بھی حفاظت کی جائے. یعنی ایک طرح سے اگر ہم دیکھیں فزیکل حفاظت کس طرح ہوتی ہے, قبلہ کا اہتمام ہو, کپڑے پاک ہوں, اور جو بھی یعنی جتنے بھی ایک فزیکل ہو سکتے ہیں جو کچھ پڑھنے کو کہا گیا ہے نماز کے دوران میں وہ پڑھا جائے. تو یعنی یہ ساری چیزیں مل کے جو ہے وہ کسی بھی نماز کے ظاہر کو جو ہے وہ بتا رہی ہوتی ہیں. تو حفاظت کے اندر ان ظواہر کا کی بھی حفاظت ہے, لیکن اس کے ساتھ ہی اب اور آگے جو مزید کہہ دیا گیا وقوموا للہ قانتین, اور یہ کس کی طرف ہے, یہ ظاہر ہے کہ انسان نماز کی انسائڈ ہے. نماز کے درمیان میں نماز کے دوران فرمانبرداری کی حالت میں کھڑے رہو. یہ نہیں کہ جو ہے نا وہ یعنی ساری حفاظت جو ہے وہ فزیکل کی تو ہو گئی, لیکن اندر دل کے اندر کیا چل رہا ہے, دماغ کہاں پہ جا رہا ہے اتنی سی دیر کے اندر, اور کتنا یعنی کھڑے تو اللہ کے لیے ہوئے تھے لیکن اپنے وہی بریک اپس اور وہی کنیکشنز کو, پرانے کنیکشنز کو یاد کیے چلے جا رہے ہیں. تو یقیناً یہ چیز جو ہے وہ نمازوں کی حفاظت نہیں کہلائے گی. اچھا, بیچ میں ایک اور چیز جو صلاۃ الوسطیٰ کا وقت ورڈ آیا ہے, یہ درمیانی نماز ہے. تو درمیانی نماز کو اگر ہم دیکھیں تو ویسے تو اس احزاب کے موقع کے اوپر جب دشمنوں سے لڑائی ہو رہی تھی, یا جو بھی سامنے تھے دشمن اور مسلمان, تو اس وقت پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز, یعنی جو مسلمان تھے اسی اتنی زیادہ وہ انٹینس لڑائی تھی کہ عصر کی نماز جو ہے وہ اس کا ٹائم ختم ہو گیا. تو اس پہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو الفاظ کہتے کہ ان لوگوں نے تو ہماری صلاۃ الوسطیٰ, وہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ورڈ استعمال کیا تھا عصر کی نماز کے لیے کہ یہ نماز جو ہے وہ ہماری فوت کروا دی. تو یعنی یہ ایک خاص ایک اس کے اندر اپنی کہہ لیں کہ بہت ساری چیزیں ملتی بھی ہیں ہمیں اس احادیث سے ملتی ہیں کہ عصر کی نماز کی اہمیت کیا ہے. فجر اور عصر یہ دو نمازیں جو وہ بڑی اہم سمجھی جاتی ہیں کہ یہ اگر جس نے فوت کر دی تو گویا اس کی سب سے بڑی قیمتی چیز جو ہے وہ کھو گئی. اور بھی اسی طرح کی مختلف الفاظ کے ساتھ مختلف اسی مفہوم کی کچھ حدیثیں ہمیں ملتی ہیں کہ عصر کی نماز کتنی اہم ہوتی ہے انسان کی زندگی میں. اچھا, اس کی حکمت اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو عصر یہ وہ وقت ہوتا ہے جو کہ تیزی سے گزرنے, عصر کا مطلب یہ ہوتا ہے تیزی سے گزرنے والا وقت. تو اس وقت پہ کھڑے ہو جانا, اللہ کے ہمیں پتہ ہے نا کہ عصر کا ٹائم واقعی کتنی تیزی سے گزرتا ہے. بس ابھی عصر ہوئی ہے اور پتہ چلتا ہے ابھی ذرا سی دیر میں ایک دم اندھیرا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور خصوصی طور پہ جب سردیاں ہوتی ہیں اس وقت میں تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب عصر ہوئی اور کب جو ہے وہ ایک دم سے مغربی ہو گئی. تو یعنی وہ جلدی نمازیں آ رہی ہوتی ہیں. لیکن اس ٹائم پہ, اور یہ جو ٹائم ہوتا ہے ویسے ہی وہ پیک ٹائم ہوتا ہے بالکل کاموں کا, یعنی وہ پیک تو نہیں کہہ سکتے, یعنی اب یہ دن ڈھل رہا ہے نا تو اب آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں, اپنے کام سمیٹ رہے ہوتے ہیں. اگر کوئی جاب پہ ہے تو وہ کہتا ہے کہ بھائی جلدی
سے کر لو بس اب مغرب سے پہلے پہلے اب گھر پہنچنا ہے. اور یا پھر کوئی گھر کے اندر اپنے کام سمیٹ رہا ہے, کوئی ہاؤس وائف ہے تو وہ بھی یہ نہیں سوچتی ہوتی کہ جلدی سے جلدی کھانا پکا لو, شوہر کے گھر آنے سے پہلے یہ سارے کام سمٹ جائیں اور یوں ہو جائے, گھر صاف ہو جائے. یہ ساری چیزیں ہمارا کیا خیال ہوتا ہے, یہ جو عصر کا ٹائم ہوتا ہے نا, اس ٹائم پہ سارا فوکس کس کو ہوتا ہے, جلدی سے یہ سارے کام سمٹ جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ اب آگے پتہ ہے کہ رات ہونے والی ہے, اندھیرا شروع ہونے والا ہے. تو اب اس اتنے بزی ٹائم کو جس کو کہتے ہیں, جو کہ بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے, اس وقت پہ نماز کے لیے کھڑے ہو جانا یہ ایک خصوصی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن اسٹیبلش کرنے کا ایک ذریعہ بن سکتی ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ والصلاۃ الوسطیٰ اس کو سیپریٹ کر دیا تمام نمازوں سے, کہ خصوصی طور پہ کون سی نماز, ایک صلاۃ الوسطیٰ یعنی جو عصر کی نماز ہے. اور بہرحال ان سب میں اسٹیٹ کیا ہونی چاہیے, قوموا للہ قانتین, کہ اللہ کے آگے فرمانبرداری کی حالت میں کھڑے رہو. پھر اس سے بھی ایک بالکل ہی ایک بہت ہی یعنی عجیب کا مطلب اردو والا عجیب نہیں ہے, یہ جو اگلی آیت ہے اگر ہم اس کے اوپر غور کریں, یہ اللہ تعالیٰ کہاں سے مطلب ان ساری آیات کے درمیان یہ طلاق اور ان سب کے درمیان, اور پھر چلو نماز کو ہم نے سمجھ لیا تھوڑا بہت کہ یہ اس لیے. اچھا ایک اور چیز بھی ہم دیکھیں, ایک اور چیز کو بھی ہم غور کریں کہ یقیناً قرآن کی جو آیات ہوتی ہیں وہ بالکل محکم ہوتی ہیں. محکم کا مطلب اسٹیجڈ ہوتی ہیں, ایک کانٹیکسٹ کے اندر آ رہی ہوتی ہیں, اس کانٹیکسٹ میں رکھ کے اس کو سمجھنا ضروری ہے. لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں, کچھ آیات ہمیں ایسی بھی ملتی ہیں, کچھ لیسنس ہمیں ان آیات سے ایسے ملتے ہیں جو ٹائم لیس ہوتے ہیں. اس کو آپ کانٹیکسٹ میں رکھیں یا کانٹیکسٹ سے ویسے بھی الگ کر کے بھی دیکھیں تو بھی وہ بالکل ایکول ہمارے لیے لیسن ہوتی ہیں. لیکن بہرحال یہ ہر آیات ہم اس طرح سے اس کو نہیں لے کے چل سکتے. تو یہ جو نماز کے بارے میں جو یہ آیت آئی ہے, یہ تو ٹھیک ہے کہ یہ اس کانٹیکسٹ میں رکھ کے ہم اس کے لیے بات کر رہے ہیں کہ یہ طلاق کی حالت ہو, لیکن یہ ایک جنرل بھی کسی بھی قسم کی پریشانی کا عالم ہو, کسی بھی قسم کا کوئی بھی ایسے معاملات پیش آ رہے ہوں, جو کنیکشن اصل میں اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے, وہ کون سا مطلوب ہے, وہ اللہ کے ساتھ کنیکشن ہے. اور وہ کیسے ملے گا, وہ نمازوں کے ذریعے سے ملے گا, اور فرمانبرداری کی حالت میں نماز پڑھنے سے ملے گا, حفاظت کرنے سے ملے گا. تو یعنی ایک ٹائم لیس لیسن بھی ہمیں مل جاتا ہے. پھر اب اگلی جو آیت آ رہی ہے نا, وہ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ, فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا, پھر اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو چلتے ہوئے یا سواری کے اوپر بیٹھے ہوئے. کیا مطلب, اصل میں یہ پیچھے سے ہمیں جوائن کریں گے نا, کانٹیکس کے ساتھ بات آئے گی, تو یہ اصل میں کس کی بات ہو رہی ہے, نماز پڑھ لو. تو یعنی اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو بھی نماز کو نہیں چھوڑنا ہے, چاہے تم پیدل چل رہا ہو, چاہے تم جو ہے وہ سواری کے اوپر ہو, تمہیں بہرحال نماز مستقل جو ہے وہ اس کی حفاظت کرنی ہے. فَإِذَا أَمِنْتُمْ, پھر جب امن میسر ہو جائے, فَاذْكُرُوا اللَّهَ, پھر یاد کرو اللہ کو, كَمَا عَلَّمَكُمْ, جیسا کہ تمہیں سکھایا اس نے, مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ, تم نہیں جانتے تھے, اس حال میں کہ تم لوگ یعنی اور تم لوگ نہیں جاننے والے تھے. تو اب یہاں پہ ہم اس کو بھی ویسے سمجھ میں تو بات آ رہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے, کہ ایک تو ہم بات کر رہے ہیں نا کہ ایک کیاس کی کنڈیشن ہے, کنیکشن بریک ہو رہا ہے, طلاق کی کیفیت ہے, اور اس وقت اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پیدل ہو یا سواری کے اوپر ہو, کہیں پہ بھی ہو, بس نماز پڑھ لیا کرو. کتنا ہی کیاس ہو زندگی کے اندر, کتنی ہی پریشانیاں چل رہی ہوں, کتنا ہی دماغ ادھر سے ادھر جا رہا ہو, بس یہ نماز کا جو کنیکشن ہے نا, وہ تمہیں ہرگز بھی بریک نہیں کرنا, کسی بھی اسٹیٹ کے اندر ہو. اب یہاں پہ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا, پھر یہاں پہ ابھی ہم نے پیچھے کیا بات کی, نماز کے جو ظواہر ہوتے ہیں اس کے اندر قبلہ کی طرف ہونا, اور یعنی کتنی ساری چیزیں ہم نے بات کی تھی نا. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ جو نماز ہے, یہ تو چاہے اس کے ظواہر کی پاسبلٹی ہو رہی ہو یا نہیں ہو, یعنی تم ایسی اسٹیٹ میں ہو کہ تم ظواہر کا اہتمام نہیں کر سکتے, لیکن اس کے باوجود اس کنیکشن کو بہرحال مینٹین رکھنا ہے, چاہے تم قبلہ تمہیں مل رہا ہے یا نہیں مل رہا, چاہے تم جو ہے وہ کسی بھی طرف رک کر کے پڑھنے کے قابل ہو, یا جو بھی تمہاری اسٹیٹ ہے, بہرحال نماز کا کنیکشن, نماز کے ذریعے سے جو اللہ کے ساتھ کنیکشن ہے وہ تم جاری رکھو گے. اور یہ ایک اصل میں اس کو صلاۃ الخوف کہتے ہیں. اور ایکچولی جو اس کی مزید تفصیل آئے گی وہ آگے کچھ پتہ نہیں کون سی, مجھے ذہن میں نہیں ہے کہ کون سی صورت کے اندر آئے گی, کہ کس طریقے سے صلاۃ الخوف کے لیے جو ویسے تو خیر وہ تو باقاعدہ وہ تھا ایک طریقہ کار جو جنگ کی حالت میں نماز ہوتی ہے, وہ صلاۃ الخوف کہلاتی ہے ایکچولی. اور اس میں تو یہ تھا کہ جو ہے کس طریقے سے کہ ایک گروپ جو ہے وہ اسلحہ لے کے کھڑا رہا ہے اور ایک گروپ جو ہے وہ آگے آ جائے. لیکن بہرحال یہ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا, یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کسی بھی وقت پہ بھی کبھی بھی اس طرح کے معاملات پیش آ سکتے ہیں کہ جو ہے وہ انسان
مطلب اس کو کوئی یا تو عموماً ایسا ہوتا ہے سواری پہ ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، چل رہے ہوتے ہیں، ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں اندازہ ہو رہا ہوتا کہ قبلہ کس طرف ہے، تو جس طرح کو سواری چل رہی ہے اس طرف کہا گیا ہے کہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لیا کرو. اور ایسے ہی اور بھی مختلف قسم کی کنڈیشنز ہو سکتی ہیں جس کے اندر پاسبل نہیں ہو سکتا ہے کہ باقاعدہ ایک پورے اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ ایسی کنڈیشن میں بہرحال نماز پڑھتے رہو. فَإِذَا مِنْتُمْ، پھر جب تمہیں امن میسر آ جاؤ تو پھر اللہ کا ذکر کرو جیسا کہ تمہیں سکھایا گیا ہے. اور کیسے سکھایا گیا ہے؟ جو پورے ظواہر اور پورے قنوت للہ قانتین کے ساتھ، فرمانبرداری کے ساتھ، جس میں قنوت بھی ہو، جس میں سجدے بھی ہوں، جس میں رکوع بھی ہوں، یہ پورے اسی اسٹیٹ کے ساتھ تمہیں نماز پڑھنی ہے جب تمہیں امن میسر ہو جائے. تو یعنی اللہ تعالیٰ اس میں کیا ہمارے سامنے جو چیز پیش کر رہا ہے، جو کانسیپٹ ان 2 آیات کے اندر پیش کر رہا ہے کہ بہرحال یہ کنیکشن بریک نہیں ہونا ہے، چاہے تم کسی بھی کنڈیشن کے اندر چلے جاؤ، چاہے تمہاری دنیا کے اندر، تمہاری زندگی کے اندر کتنی ہی اونچ نیچ ہو رہی ہو، کتنے ہی حالات ادھر سے ادھر ہو رہے ہوں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہو کہ کیسے چیزیں صحیح ہوں گی، اس وقت پہ بھی ایک چیز ہے جو کہ سیویئر ہے، اور وہ کون سی ہو سکتی ہے؟ وہی کنیکشن ہے جو کہ اللہ کے ساتھ بنا رہے گا ہر حال کے اندر، ہر حال میں، کسی بھی اسٹیٹ کے اندر. کیا رکھ رہے ہیں کہ اللہ کے اس کنیکشن کو جو ہے وہ برقرار رکھنا ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس مشکل وقت سے جو ہے اس کے بعد ہی نکالے گا. اچھا جی، اب آگے ہم بات کرتے ہیں کہ آگے پھر دوبارہ سے واپس مضمون اسی طرح پلٹتا ہے جو پیچھے بات ہو رہی تھی. وہ کیا بات ہو رہی تھی؟ وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور وہ لوگ کہ جو تم میں سے وفات پانے والے ہوں یا وفات پا رہے ہوں اور وہ اپنے پیچھے بیویوں کو چھوڑ دیں، تو وصیۃً لِأَزْوَاجِهِمْ، تو انہیں چاہیے کہ وہ چاہیے تو نہیں مطلب وہ اپنی وصیت کرتے ہیں اپنی بیویوں کے بارے میں إِلَى الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ. ایک تو یہ متان إِلَى الْحَوْلِ، ایک تو یہ کس چیز کی کہ ان کو کم سے کم 1 سال تک ان کو متا دی جائے گی، یعنی ان کے جو پروویژنز ہیں، ان کے جو بیسکس نیسیسٹیز ہیں وہ پوری کی جائیں گی غیر اخراج، بغیر انہیں وہاں گھر سے نکالے. یعنی یہ کس کو ظاہر ہے کہ ایک بات سمجھ آ رہی ہے نا کہ جو بھی اب پیچھے رہ جانے والے ہیں، چاہے وہ ان کی اولاد ہے، چاہے وہ ان کے بھائی ہیں، چاہے وہ اس شوہر کے باپ ہیں، جو بھی اس وقت پہ اویلیبل جو ولی پیچھے بچے گا، اس کے لیے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ چاہیے کہ اپنی بیویوں کے معاملے میں یہ وصیت کر دیں کہ ایک تو یہ کہ کم سے کم 1 سال تک اس کو نہ نکالا جائے، اور دوسرا یہ کہ اس کے کھانے، کپڑے لتے کا سب کا بندوبست کیا جائے. اچھا، یہ ایک ٹھیک ہے، یہ بھی ایک انیشل حکم میں سے تھا. پھر سورہ نساء کے اندر جو بیوہ ہیں ان کی پورے اسٹیٹس آ گیا، پورا ایک طریقہ کار آ گیا کہ کس طریقے سے ان کے لیے جائیداد کی تقسیم کی جائے گی، اور ان کا ایک حصہ باقاعدہ طور پہ مقرر کر دیا گیا شوہر کا جو بھی چھوڑا ہوا ترکہ ہے اس میں سے. تو اب یہ والی چیز کہ اب اس کے بعد پھر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ والی چیز جو ہے پھر اس کے بعد اتنی وہ نہیں رہتی ہے، نہ رہے گی اپلیکیبل. لیکن اتنا ضرور ہو سکتا ہے، اتنا ضرور سوچ لے کہ جو بھی جس کا بھی ہے کہ وہ آگے اپنی بیوی کے لیے جو بھی ظاہر ہے کہ جب کسی کی موت آنے والی ہے تو اب اس کے پیچھے جو بیوی رہ جائے گی، ایک تو یہ کہ وہ 4 مہینے 10 دن ویسے ہی اس کو عدت پوری کرنی ہے. وہ عدت تو کہا جائے پہلے ہی ہم نے پڑھ لیا کہ وہ اپنے شوہروں کے گھر میں پوری کرے، لیکن اگر وہ بہرحال مرضی ہے تو پھر بھی وہ وہاں سے نکل سکتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں اس دوران کے اندر ان کی جو بھی کفالت ہے اس کی ذمہ داری ہے، پیچھے سے جو بھی افراد ہیں جس بھی قسم کے جو ولی ان کے بچے ہیں ان کی ذمہ داری جو ہے اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے. تو یہ اپنی جگہ پہ اس طریقے سے تو بہرحال برقرار رہے گا کہ اس عدت کے دوران میں ان کو نہ نکالا جائے اور ان کی جو بھی بندوبست کیا جائے ان کی ضروریات کا. اور باقی اچھے آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پھر اگر وہ نکل جائیں تو پھر تمہارے اوپر کوئی اس گناہ نہیں. مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ، جو کچھ بھی وہ اپنے معاملے میں فیصلہ کرتی ہیں، میں معروف طریقے سے. وَاللَّهُ عَزِيزٌ حکیم، اور اللہ اختیار والا بھی ہے اور اس کی بہرحال حکمت والا ہے. تو یعنی یہ یہاں ہے، اصل میں پیچھے نہیں آئی تھی بات، یہیں پہ یہ بات آئی ہے کہ ٹھیک ہے ان کو تو وہ وصیت تو کر دیں کہ کم سے کم 1 سال تک اس کو رکھیں، تاکہ جو ہے ظاہر ہے پیچھے سے ایک بیوی جو اب جس کا شوہر بھی جا چکا ہے اس کے لیے تو یہی ایک بہت بڑی چیز ہے کہ وہ کیسے اب اپنی ساری زندگی گزارے گی، کس طریقے سے اس کے فائنینشیل سپورٹ ہوگی، کیسے وہ آگے جو ہے وہ چیزوں کو مینیج کر پائے گی. اگر اس کے بچے بھی ہیں تو یعنی اس کے ساتھ اس کے جو بھی یتیم بچے ہوئے ہیں ان کو وہ کیسے جو ہے ان کی دیکھ بھال کرے گی. تو کیا اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے یہ چیزیں اگر واقعی سوسائٹی کے اندر ان چیزوں کے اوپر اسی طرح عمل کیا جائے کہ پورا جو ہوتا ہے نا کہ اس مرد کے یا اس شوہر کے گھر والوں کی ایک ذمہ داری رکھ دی ہے کہ ایک تو یتامہ کے بارے میں بھی، اور پھر جو بھی ان کی بیویاں ہیں پیچھے. سورہ نساء کے اندر ہم مزید پڑھیں گے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر بہت ڈیٹیل کے اوپر جو ہے اندر جو ہے وہ گفتگو کی ہے.
اچھا جی اب آگے والمطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین. اور پھر جیسا کہ یہ بیواؤں کے بارے میں بات کی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایسے ہی جو مطلقات ہیں ان کے لیے بھی معروف طریقے سے متاع ہے، یعنی جو بھی متاع کا مطلب وہ استعمال کی جو بھی بیسک نیسیسٹیز ہیں. تو یعنی دونوں کنڈیشنز میں ہم اس بات کو اس طریقے سے، اس حکمت کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ جو بھی ایک جو عورت ہوتی ہے جب اس کا بریک اپ ہو رہا ہوتا ہے اس کے پرسپیکٹو سے اگر سوچیں تو اس کے لیے سب سے بڑا کنسرن اس وقت پہ کیا ہوتا ہے کہ میری فائنینشیل نیڈز کیسے پوری ہوں گی. غیر ایک عورت کو ذمہ دار نہیں بنایا گیا. تو خیر اب جس دور میں ہم رہ رہے ہیں وہاں پہ تو عورت ہی اپنا پورا کیریئر اورینٹڈ ہوتی ہے، وہ اپنے ایک جاب کر رہی ہوتی ہے، اس کو ویسے ہی فائنینشلی وہ اپنے آپ کو سیکیور فیل کر رہی ہوتی ہے، تو اس کو لگتا ہے شاید اس معاملے میں شاید ہو سکتا ہے کہ اتنی پریشانی نہ ہو رہی ہو. لیکن ایٹ لیسٹ اتنا تو ہے کہ اگر اس کے ساتھ اس کے بچے ہیں تو کتنی ہی وہ فائنینشلی اسٹیبل ہو، لیکن اس کے اندر پھر بیچ میں پیچھے سے اس کے خیالات اس طرح سے آتے تو ہیں. ظاہر ہے کہ جب ایک شوہر جس طریقے سے سپورٹ کر رہا ہوتا ہے گھر کو، ایک مرد جیسے سپورٹ کر رہا ہوتا ہے، ایک جنرل بات کری میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ایکسیپشنز ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جہاں پہ مرد کچھ بھی نہیں کر رہا ہوتا، عورت ہی خالی کر رہی ہوتی ہے. جنرل جو ایک ہمارے معاشرے کے اندر بھی رائج ہے اور پوری دنیا کے اندر یہی طریقہ رائج ہے کہ ایک مرد جو ہے وہ گھر کی ذمہ داری کو جس طریقے سے دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ بلز دیکھنا ہے، وہ اسکولوں کی فیسیں کیسے جا رہی ہیں. یعنی میں خود بھی اگر سوچوں تو مجھے نہیں پتا کہ میرے بچوں کی فیس جو ہے وہ کب جاری ہوتی ہے، یا میرے گھر کے بلز جو ہیں وہ کیسے جمع ہو رہے ہوتے ہیں، یا ایون جو گروسری ہے تو وہ کتنے کی آ رہی ہوتی ہے. مطلب ہو سکتا ہے خواتین کو پتہ ہوگا، لیکن ایک جنرل سینس میں کتنی میجر چیزیں ہوتی ہیں فائنانس کی گھر کے اندر، جتنا بھی نظام چل رہا ہوتا ہے وہ کتنا مرد نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہوتا ہے. تو اب ایسے وقت میں جب ایک عورت کے بریک اپ ہے یا کوئی بھی اس کا شوہر کا انتقال ہو چکا ہے تو وہ اس کو کتنی ایک بڑی ذمہ داری اس کے اوپر ایک دم سے آ رہی ہوتی ہے کہ اب کیسے وہ کتنا اس چیز سے ہی ایک کہہ سکتے ہیں کتنی پریشانی وہ کے اندر وہ جا سکتی ہے. وہی نفسیاتی مسائل بھی اسی لیے ہو رہے ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے اب میں جو ہے وہ اپنے گھر کو چلاؤں گی، کیسے میں اپنے گھر کو لے کے چلوں گی، کیسے میں اپنے بچوں کو لے کے جاؤں گی آگے. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کے لیے کیا کہہ دیا کہ بہرحال جو حق علی المتقین، اگر متقی ہیں تقوی والے لوگوں کے اوپر یہ حق ہے کہ چاہے وہ طلاق یافتہ ہو تو بھی اسے اچھی طرح دے دلا کے معروف طریقہ سے اسے رخصت کرو، تاکہ کم سے کم کچھ عرصے تک تو وہ یہ جو ہے نا اس مسائل کے اندر نہ رہے. پھر اس کے بعد ہمارے دین نے تو کانسیپٹ یہ دیا ہے کہ بھائی شادی کر دو، مطلقہ ہے تو بھی شادی کر لو، بیوہ ہے تو بھی شادی کر لو. اب ان چیزوں کا ہمارے معاشرے نے، ہمارے کلچر نے بڑا عجیب سا ایک رنگ دے دیا ہے، لیکن بہرحال دین نے ہمارا ایسا اس کی کوئی پابندی نہیں لگائی، یا دین نے ہمیں ایسی کوئی چیز نہیں سکھائی کہ جو ہے ان کی شادی جو ہے وہ نہیں ہو سکتی ہے، یا یہ بڑی کوئی غلط کام ہے، یا کوئی جو بھی جس بھی طریقے سے یہ جو معاملات مشہور ہیں وہ ہمارا دین کہیں پہ بھی اس کے اوپر ایسی کوئی بات نہیں کرا. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تم لوگوں کے لیے اس کی اپنی نشانیاں تاکہ تم لوگ عقل حاصل کرو، یعنی تم لوگوں کو عقل حاصل ہو. اچھا جی اب ایک چھوٹا سا ایک ہی آیت ہے لیکن اس میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو اپنے گھروں سے نکلے اس حال میں کہ وہ موت کے ڈر سے بھاگے تھے. فقال لهم اللہ موتوا، تو پھر تو ان سے اللہ نے کہا کہ مر جاؤ. ثم احییناہم، پھر انہیں زندہ کیا. ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اور بے شک اللہ فضل کرنے والا ہے انسانوں کے اوپر لیکن اکثر انسان شکر نہیں کرتے. تو اب یہ کیا واقعہ تھا اصل میں، یہ ان کی ہی کتابوں کے اندر ہمیں ملتا ہے، اور اس طریقے سے ہے کہ یہ ایون بہت ساری اصل میں اسرائیلیات ہیں جو کہ اسرائیلیات کہلاتی ہیں، جو ان کی کتابوں کے واقعات ہیں وہ ہماری احادیث کی بھی لٹریچر کے اندر، احادیث تو نہیں کہنا چاہیے، وہ نبی کے سنت کے اقوال نہیں ہیں بلکہ صحابہ نے جن کا انٹریکشن یہود کے ساتھ ہوا تھا، جن کا انٹریکشن ان کتابوں کے ساتھ ہوا تھا، تو وہ جب قرآن کو پڑھتے تھے اور ان کتابوں کو پڑھتے تھے تو وہ کچھ بہت ساری وہاں کے واقعات جو ہے وہ حدیثوں کے اندر کی کتابوں کے اندر میں مل جاتے ہیں. تو ایسے ہی بہت سے واقعات ابن عباس سے منقول ہیں. ابن عباس اس کا مطلب ہے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ وہ صحابی تھے رضی اللہ عنہ کہ جن کا انٹریکشن جو ہے وہ بائبل کے ساتھ رہا تھا، کیونکہ ان کے نام کے ساتھ بہت سی ایسے واقعات آتے ہیں جو ان کی کتابوں میں موجود ہیں، یعنی تورات کے اندر موجود ہیں. تو یہ ایک واقعہ ان کے پاس ملتا ہے، اور ظاہر ہے ہوتا یہی ہے کہ جب جس نے پڑھی ہو اور پھر اس کے بعد وہ قرآن پڑھتا ہو تو وہ ریلیٹ کر سکتا ہے، اچھا یہ اس واقعے کا ذکر ہو رہا ہے، تو اس لحاظ سے جو ہے وہ کوئی اس میں برائی نہیں ہوگی. لیکن بہرحال خیر تو یہ واقعہ کیا تھا کہ یہ ایک اسی جگہ پہ بنی
اسرائیلی کے اندر پلیگ جو بیماری ہوتی ہے، طاعون کی بیماری، یہ بہت بری طرح پھیلی تھی. اور اس بیماری اچھا یہ اب تو خیر طاعون جو ہے وہ دنیا سے کہا جاتا ہے ختم ہو گیا ہے، جو بھی جس بھی طریقے سے اس کے ساتھ دنیا نے انسانوں نے بڑی فائٹ کی، بڑی اسٹرگل کی، لیکن اس کے بعد بالآخر اس کے اس طرح کا علاج اور اس طرح کی ویکسینز بنانے میں کامیاب ہوئے کہ اب اس کا کہیں دنیا کے اندر ابھی تک تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ مرض جو ہے کہیں نہیں پھیلا. لیکن یہ مرض نہیں پھیلا تو کیا ہمارے پاس کبھی بھی کوئی اور مرض نہیں پھیلا؟ ابھی زیادہ عرصہ بھی نہیں ہوا، ابھی ہم ایک کووڈ سے گزر کے آئے نا، کس طرح سے ایک مرض ہی تو تھا، ایک وائرس ہی تو تھا، لیکن کس طرح سے پورے خوف میں مبتلا کر دیا کہ پوری دنیا کی زندگی کا نظام بند ہو کے رہ گیا. تو یعنی طاعون نہ صحیح کچھ اور صحیح. اور کیا اب آگے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ کو سیف سمجھتے ہیں کہ آگے ایسی کوئی معاملہ کبھی بھی نہیں ہوگا؟ اچھا اس کے اندر یہ بحث اس وقت ہم نہیں کریں گے کہ جو ہے وہ کسی کی سازش اور اس کی سازش. بہرحال کوئی بیماری کا پوری دنیا کے اندر اس تیزی کے ساتھ پھیل جانا کہ لوگوں کو خوف میں، موت کے خوف میں مبتلا کر دیں. تو یہ ہم طاعون کا لفظ کیا کہیں، ہم سب نے ایکسپیرینس کیا ہے، ہم سب بچے بڑے جتنے بھی ہیں وہ سب ابھی اس کووڈ سے گزر کے آئے ہیں. تو واقعی موت کا کیا خوف ہوتا ہے ہم سب جانتے ہیں، ہم نے سب نے محسوس کیا اپنے گھروں کے اندر رہتے ہوئے کہ موت کا خوف کس کو کہتے ہیں. لٹرلی وہ یاد آ رہا ہے، پھر دوبارہ سے رینیو کر لیتے ہیں نا. یہ چیزیں یہ ہوتی ہیں کہ جب ہم یاد کرتے ہیں نا تو ذرا ان چیزوں کو فیل تو کریں. ہم بھول کے ایسے گزر جاتے ہیں اس پورے اسٹیٹ سے، اتنے مشکل وقت سے ہم گزر کے آگے آ گئے، لیکن ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں یاد آتا کہ ہم مطلب شکر نہیں آتا زبان پہ. ہم اس وقت کو جو ہمارے اندر تبدیلی آئی تھی وہ ہم کتنی جلدی ہم اس چیز کو بھلا چکے ہیں، اور پھر واپس ہم اسی اسٹیٹ کے اندر جا چکے ہیں جو کہ ہم کووڈ سے پہلے تھے. تو لیکن بس صرف ایک منٹ کے لیے ذرا سا اس فیلنگ کو یاد کرنے، میں خود بھی اپنے آپ کو یاد دلا رہی ہوں کہ کیا ہوتا تھا کہ وہ گھر میں آنے والی ایک تھیلی ہوتی تھی، کوئی ایک سمپل کھانا ہوتا تھا، کوئی سبزی ہوتی تھی. ظاہر یہ چیزیں تو آنی تھی نا، تو یہ چیز تو کسی نہ کسی طرح مڑ توڑ کے آ رہی تھی گھر کے اندر. ان کو بھی ہم کس طریقے سے دھو رہے ہوتے تھے، کس طریقے کہیں کوئی چیز کے ساتھ لگ کے کوئی وائرس نہیں آ گیا ہو، کسی کا ہاتھ، کسی کی چھینک، کسی کے کہاں سے لگ کے کیسے آ گیا ہو. یعنی کیا کیا نہیں ہو رہا ہوتا تھا. سینیٹائزر دیواروں کے نوبس کے اوپر لگ رہے ہیں کہ مرد جو ہے وہ باہر جا کے کوئی چیزیں لے کر آئے ہیں تو وہ کہیں نوبس کی صفائیاں ہو رہی ہیں کہ وہ وائرس جو ہے وہ یہاں پہ لگا ہوا ہوگا، وہ ہمیں نہ لگ جائے، ہمارے بچوں کو نہ لگ جائے. یعنی لٹرلی وہ موت کا خوف یاد کر لیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ ان کے اسی واقعے کو بیان کر رہا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے کہ کس طریقے سے وہ موت کے خوف سے بھاگے تھے. کہیں پہ طاعون پھیلا تھا اور وہاں سے نکل کے بھاگے تھے. تو ابھی ہم یہ سوچیں کہ کووڈ کے دور میں تو ساری فلائٹس بند کر دی گئی تھی نا، لیکن انسان کی جو نیچر ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے نا کہ اب کہیں پہ پتہ چل گیا کہ اس جگہ پہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ پھیل رہا ہے تو بھائی سارے نکلو ادھر سے تو نکل کے بھاگو. تو لٹرلی ان کا بھی یہی حال تھا. جبکہ ویسے اگر ہم دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگس کیا ہے کہ جب کوئی طاعون کے لیے کہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ظاہر طاعون کا مطلب ہے ہر جگہ پہ اپلیکیبل ہوگا جہاں پہ بھی اس طرح کی کوئی ڈیزیز ہوتی ہے جو کیا کہلاتی ہیں اس کو، جو لگنے والی ہوتی ہیں نا بیماریاں، ان کی جو بھی ڈیزیز کہیں پہ اس طریقے سے اسپریڈ ہو جائے، پھیل جائے، تو ان کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگس یہ ہے کہ جو کوئی وہاں پہ موجود ہے وہ وہاں سے جائے نہیں، اس زمین کو چھوڑے نہیں، اور جو کوئی باہر ہے وہ اس زمین میں داخل نہ ہو. تو یعنی یہ کتنی زبردست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ٹیچنگز ہیں نا. اور یہ واقعی بالکل اسی طریقے سے دنیا نے جو ہے وہ اسی کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کی تھی کہ فلائٹس بند ہو گئی اور ٹریولنگ نہیں ہو رہی، کوئی ادھر سے ادھر نہیں جا سکتا تاکہ وہ وائرس کا کیریئر نہ بن جائے کسی ایک جگہ سے دوسرا جگہ جانے کے لیے. تو یہ کچھ ایک واقعہ تھا ان کی زندگی کا. تو بہرحال ہوا کیا کہ جب وہ نکل کے بھاگے، لیکن اللہ نے الٹا ان کے اوپر ایک صاعقہ، ایک زبردست ایک چیخ تھی ایک ملائکہ کی، کسی کوئی فرشتہ تھا، اس کی چیخ کی صرف ایک آواز تھی، وہ سارے کے سارے مر گئے. تو یعنی وہ جس موت کے خوف سے بھاگے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں ویسے ہی مار دیا سب کو، اور کلیکٹیو مار دیا. اور اس کے بعد لیکن پھر ہوا کیا کہ پھر اس کے بعد ایک دوسرے پھر نبی آئے، ایک ان کے دور کے اندر دوبارہ سے اللہ نے ان کو زندہ کیا. اور انہوں نے اصل میں ان نبی نے ان کو تورات کے اندر جو ملتا ہے ایزیکیل کہلاتے ہیں نبی. تو انہوں نے جو ہے وہ اصل میں ان کے لیے دعا کی کہ اللہ ان کو دوبارہ زندہ کر دے. تو پھر وہ بہرحال اللہ نے ان کو زندہ کیا. اور پھر اس کے یعنی ایون اس میں جو پوری کہانی ملتی ہے کہ کس طریقے سے ان کی ہڈیاں جو ہیں وہ سب جمع ہوئی، اس کے اوپر گوشت چڑھا، اور یہ سب ایزیکیل نے اس کو وٹنس کیا، یہ سب دیکھا انہوں نے کہ کیسے جو ہے یہ زندہ ہو رہا ہے مردہ. تو اللہ تعالیٰ اصل میں کیا ایک تو چیز یہی بتا رہا ہے کہ ظاہر اللہ قادر ہے مردوں کو زندہ کرنے پہ، اور پھر دوسری یہ کہ اللہ بہرحال انسانوں کے حق میں بڑے فضل والا ہے، لیکن انسان ہی ہیں جو کہ اکثر ناشکرے بن جاتے ہیں.
اچھا یہ بات یہاں پہ لانے کا کیا مقصد ہے، تو ہم یہ سمجھ لیں کہ ابھی آگے جو پھر دوبارہ مضمون پھرنے والا ہے، وہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ ہر چیز کا جو سورہ بقرہ کے اندر ہمیں پوائنٹ ٹورڈز کیا ہوگا، قتال ہوگا. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے وہی ہے نا کہ ہم جب، اور یہ والا جو کانسیپٹ ہے نا، یہ ایک اور ہم ذرا سا غور کریں گے نا ابھی آگے انشاءاللہ تعالیٰ. سورہ مجادلہ ہو گئی، سورہ طلاق ہو گئی، اس طرح کی جو صورتیں، سورہ تحریم ہو گئی، ان صورتوں کے اندر کیا ہو رہا ہے کہ ایک بڑی ڈفرینٹ سی نوٹنگز ہیں. یہ صرف اللہ تعالیٰ، اللہ نوز بیسٹ، بس ہم اس کے ساتھ ہی اس کو سامنے رکھیں، لیکن یہ غور کرنے کے اوپر چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کو ہمیں کچھ چیزیں سمجھ آ رہی ہوتی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی فیملی کے اندر مسائل کا ذکر کرتا ہے نا، فیملی کا، میاں بیوی کے مسائل کا ذکر کرتا ہے، طلاق کا یا کوئی بھی جس طرح کی کوئی بھی پرابلمس، کوئی ایشوز جو فیملی ایشوز کہلاتے ہیں، ان فیملی ایشوز کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ کسی بیٹل فیلڈ کا ذکر کرتا ہے. تو یعنی یہ جو ہے نا کہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ایک گھر کا میدان ہے اور ایک جنگ کا میدان ہے. دے بوتھ آر سیم، دے بوتھ آر الائک. جیسا کہ انسان کے گھر کے اندر جس طرح کا صبر اور استقامت چاہیے، ویسے ہی ایک جنگ کے میدان کے اندر بھی صبر اور استقامت چاہیے. یا جیسا جنگ کے میدان کے اندر جو کچھ چاہیے، جیسے ریزیلینٹ چاہیے، جیسا صبر چاہیے، استقامت، تو وہی چیزیں سب ایک گھر کے میدان کے اندر بھی چاہیے. رشتوں کو نبھانے کے لیے بھی وہ سب چیزیں چاہیے. تو یعنی یہ دونوں جو ہوتی ہیں نا، لٹرلی ویسے تو ہم بڑی اس کو نیگیٹو سینس میں کہتے ہیں کہ گھر ہے کہ جنگ کا میدان، لیکن لٹرلی گھر جو ہے وہ باقی نفس کے لیے بہرحال جنگ کا میدان ہے. ہر لمحے انسان کو اپنی بہت سی چیزیں رکھنی پڑ رہی ہوتی ہیں، چھوڑنی پڑ رہی ہوتی ہیں. رشتوں کو اوپر کرنے کے لیے کتنی انسان کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں، وہ چھوڑنا پڑتا ہے. یعنی گھر بنانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. لٹرلی یہ جنگ کا میدان ہی کی طرح سے. جنگ کا میدان یہ نہیں ہے مطلب کہ ہم آپس میں لڑتے ہی رہتے ہوں، لیکن اس ایسا جنگ کے میدان جہاں پہ سکون کے لیے ہم اپنے نفس سے جنگ کر رہے ہوتے ہیں. لٹرلی اس کو اس طرح سے اگر ہم لیں تو یہی بہتر ہے. تو یہ اسی طرح ہم جو پیچھے بات کر رہے تھے، ابھی کتنی آیات ہم نے دیکھی طلاق کے بارے میں اور سب، ان کے بیچ میں پھر اچانک سے، بیچ تو نہیں آیا اب تو وہ باتیں ختم ہو چکی. وہ لاسٹ جو تھی آیت، وہ اس سے پہلے والی آیت تھی جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسی طریقے سے بیان کرتا ہے. تو اب یہاں اب جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ اس کے بعد سے اب قتال کے اوپر بات ہو رہی ہے. یعنی اس جنگ کے میدان کی، لٹرلی جنگ کے میدان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کس طریقے سے بات ہو رہی ہے. یہاں یہ تو خیر ابھی ہمیں پتہ ہے کہ کوئی ایکچولی جنگ کا میدان نہیں تھا، لیکن یہ پھر لیڈس ٹو دیٹ قتال ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ اصل میں جو کیس بنا رہا ہے نا، وہ یہ کہ موت کے خوف سے تم کہیں بھی نکل جاؤ، بہرحال موت تو تمہیں آ کے رہے گی. تو یہ کیس ہے ایکچولی. اور اسی کے آگے پہ جو نیکسٹ آیت آتی ہے، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اور جنگ کرو، قتال کرو اللہ کی راہ میں، اور جان لو کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. تو یعنی کیا مطلب ہو گیا کہ جب ایک وہ قوم جو کہ بنی اسرائیل کے وہ لوگ جو کہ موت کے خوف سے بھاگے تھے، اور پھر بھی وہ موت سے کوئی بچ تو نہیں سکے، تو پھر آخر تم قتال سے کے خوف سے کہاں بھاگ سکتے ہو؟ آخر تم جنگ کے خوف سے کہاں بھاگو گے؟ جاؤ اور جنگ کرو اللہ کی راہ میں. بے شک اللہ سنے گا بھی، سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ جب قتال ہوگا اللہ کی راہ میں تو وہ بغیر فائنانس کے نہیں ہو سکتا، بغیر اکنامک سپورٹ کے نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، پھر جو کوئی اور پھر کون ہے جو اللہ کو قرض دے قرض حسن، فیضاعف لہ اضعافا کثیرا، تو پھر ہم لوٹائیں گے اس کو خوب بڑھا چڑھا کر. واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون. اور اللہ جسے چاہتا ہے اس کو، یعنی کہ اس کو زیادہ کر دیتا ہے، یقبض یعنی کم کر دیتا ہے، ویبسط جسے چاہتا ہے وہ بڑھا. چاہتا تو یہاں پہ بڑھ نہیں، اللہ ہی کم کرتا ہے اور اللہ ہی بڑھا دیتا ہے. والیہ ترجعون، اور تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کے آنا ہے. تو یعنی یہ دونوں چیزیں اب ہم ہوپ فلی کہ ہم نے ان چیزوں کو کنیکٹ بھی کر لیا ہوا نا کہ مضامین جو ہے کس طرح فلو کر رہے ہیں ہمارے سامنے سورہ بقرہ کے اندر. الحمدللہ. اچھا جی، اب آگے ہم دیکھتے ہیں. اب ایک دوبارہ ایک کہانی ہے. طالوت ایک بادشاہ تھا، اس کے بارے میں بنی اسرائیل کی بڑی مشہور کہانی ہے یہ، اور یہ لوگ بڑی اس کہانی کو اون کرتے ہیں. اس کہانی کے جو بائبل کا ورژن ہے وہ بھی ہم یقیناً سامنے رکھیں گے. پھر ہم ساتھ میں یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کہانی کے اوپر کیا کامنٹ کر رہا ہے. اور تھوڑا سا ہم اس کو پھر وہی بات ہے کہ دیکھیں 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ اصل ایکچولی کانٹینٹ ہے، یہ واقعہ ہے، یہ تاریخ کا ایک واقعہ ہے. اور پھر ایک جن لوگوں کو یہ سنایا جا رہا ہے، یعنی ڈائریکٹ جو آڈینس تھے اس کے وہ کون تھے؟ وہ مسلمان تھے. مدینہ کے اندر یہ نازل ہو رہی تھی، مدینہ کے اوائل دور کے اندر نازل ہو رہی تھی. بدر واز اراؤنڈ اے کارنر، بدر ابھی ہونے والی ہے. اس سے پہلے مسلمانوں کو یہ آیات سنائی جا رہی ہیں، یا اس سے پہلے ایون جو ابھی پچھلی آیات پڑھی، قاتلوا فی سبیل اللہ، یا موت کے خوف سے. تو یہ ساری کی ساری اصل میں کس طرف لے کے جا رہی ہیں؟
اب تمہیں تیار ہو جانا ہے اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کے لیے، اللہ کی راہ میں اللہ کو قرض حسن دینے کے لیے، اللہ کے لیے انفاق کرنے کے لیے، ان سب چیزوں کے لیے تمہیں اب تیار ہو جانا ہے۔ تو اب یہ چیزیں آگے اب اللہ تعالیٰ کی سٹوری کی فارم میں یہ سارے سبق جو ہے نا، ایک تو ایک حکم دے دیا، اب ایک کہانی کی فارم میں اللہ تعالیٰ کہانی بھی کہاں سے لے کر آتا ہے؟ بنی اسرائیل سے لے کر آتا ہے۔ تو ڈائریکٹ آڈینس جو مسلمان ہے، اور چاہے وہ منافقین ہیں چاہے وہ مسلمان ہیں، یہ دونوں ڈائریکٹلی اس کہانی کو سن رہے ہیں، ان آیات کو سن رہے ہیں، تو ان کے لیے اس میں کیا لیسن ہے؟ پھر اس کے بعد تیسری چیزیں نہیں، ہم نے کون سی باتیں کرنی؟ ایک تو یہ کانٹینٹ ہے، یہ کہانی ہے خود، اس کس دور میں واقعہ پیش آیا، اس کے کیا کانٹیکس تھا، کس طریقے سے یہ معاملات پیش ہوئے، یہ ساری چیزیں یہ بھی اہم ہوتی ہیں۔ پھر کس نے اس وقت پہ سنا جب یہ نازل ہو رہی ہے، ان کے لیے کیا اہمیت ہے اس میں، یہ۔ پھر تیسری چیز ہوتی ہے آج ہم جب اس قرآن کو 2024 کے اندر پڑھ رہے ہیں تو ہمارے لیے اس کہانی میں سے کیا کیا نکل سکتا ہے۔ تو ہم جب بھی قرآن کو پڑھیں تو اسی طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں، ان تین چیزوں کے اوپر فوکس کریں۔ وہ جو آڈینس اس وقت پہ سن رہی ہے ان کے لیے اس کی کیا امپلیکیشن ہے، اس کا کانٹینٹ ایکچولی ہے کیا، اور پھر تیسرا یہ کہ وہ مجھ سے اور آپ سے کیسے ریلیٹ کرے گی۔ تب اس چیز کو، ان تینوں چیزوں کی کلیکشن کو ایکچولی ہم تدبر کہتے ہیں، تدبر یا ریفلیکشن کہتے ہیں۔ اور اس ریفلیکشن کے لیے، اس ریفلیکشن کے بیک گراؤنڈ کے لیے تفاسیر پڑھنی بہت ضروری ہیں۔ ظاہر ہے جب تک آپ کو کانٹینٹ اصل میں یہ کہانی نہیں پتہ ہوگی، ظاہر ہے جب آپ اس کا علم آپ کو ہوگا تو یہ کہانی پتہ ہوگی، یا اس وقت پہ جو کس وقت پہ یہ آیات نازل ہوئیں اس کا کانٹیکس کیسے پتہ چلے گا، وہ بھی تفاسیر سے پتہ چلے گا۔ لیکن ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کے اب میرے اور آپ کے لیے یہ کیا لیسن دے رہی ہے، تو یہ آپ کو کسی تفسیر کی کتاب میں نہیں ملے گا، یہ میرے اور آپ کے تدبر کرنے سے ملے گا۔ میں اور آپ سوچنے والے ہوں کہ یہ میں کیسے اس سے ریلیٹ کر سکتی ہوں، اور اس کے لیے مجھے کوئی تفسیر نہیں چاہیے۔ اس کے لیے تو میرے اپنے حالات یونیک ہیں، آپ کے حالات بالکل یونیک ہیں، ہم سب بالکل الگ قسم کے ماحول سے گزر رہے ہیں، الگ قسم کے سرکمسٹانسز کے اندر موجود ہیں، تو ہر ایک کے لیے آیات بالکل ہی کچھ الگ لیسن پیش کر رہی ہوں گی۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن تو مطلب وہ سمندر ہے کہ جس میں سے جو ہے نا وہ ایک قطرہ بھی ہم نکال کے بس صرف چکھ لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ قرآن کو سمجھ لیا، تو ایسا نہیں ہے۔ اصل میں یہ تو پورا سمندر ہے، تو جس کی جتنی استطاعت ہے اس میں سے اتنا وہ اس میں سے حاصل کر لیتا ہے۔ جس کے جو ہے وہ ایک انگلی سے ٹچ کرتا ہے خالی تو وہ بھی بہرحال کچھ نہ کچھ تو لے ہی لیتا ہے، کوئی پورے ڈول بھر کے نکالتا ہے تو اس کے پاس اتنا ہی پانی ملتا ہے اس سے۔ تو یہی ہے کہ اس طریقے سے جو ہے نا اس تدبر کرنے کی بس یہ کہ ایک عادت ہمارے اندر ضروری پیدا ہو کہ ہم آیات کو پڑھ کے اسے اپنے سے ریلیٹ کرنے والے ہوں۔ اچھا جی، اب اس واقعے کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بس یہ آج کے دن ہم یہ میرے خیال ہے 45 سے چیز کافی زیادہ ہیں، یہی آیات ہم بس صرف اس واقعے کے اوپر فوکس کریں گے، اس سے آگے ہم نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ شرح صدر عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، اور کیا تم نے دیکھا نہیں ان ملا کی طرف بنی اسرائیل میں سے۔ ملا کس کو کہتے ہیں؟ ان کے سردار۔ تو یعنی یہ جو ان کے سردار تھے ان کو دیکھا تم نے ذرا، ان کی یعنی دیکھا، ظاہر ہے نبی کا سب سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تو دیکھ تو نہیں رہے ہوں گے وہ، یقیناً تم نے ذرا غور کیا، ان کی کہانی سنی، کبھی اس کہانی کے اوپر غور کیا۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے نبی کا سب سے کہ ان کو دیکھا کہ جو بنی اسرائیل میں سے کچھ ملا تھے جو کہ من بعد موسیٰ کے بعد آئے، اذ قالوا لنبی، کہ جب انہوں نے کہا اپنے نبی سے لہم ابعث لنا ملکا، ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو، نقاتل فی سبیل اللہ، ہم قتال کریں گے اللہ کی راہ میں۔ اچھا اب 1 منٹ کے لیے یہیں پہ رکتے ہیں اور پہلے اس کا کانٹیکس، اس کا وہ کانٹینٹ، اس کا وہ کہانی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ تھی کیا ایکچولی۔ یہ بڑا ایک مشہور ان کے لٹریچر کے اندر، ان کی بک کے اندر ڈیوڈ اینڈ گولیت کے نام سے اگر ہم سرچ کریں گوگل کے اندر ہمیں بڑے آرام سے مل جائے گا، ڈیوڈ اینڈ گولیت کہلاتے ہیں ان کی سٹوری۔ ڈیوڈ اینڈ گولیت کی سٹوری بہت مشہور ہے ان کے سارے لٹریچر کے اندر، لیکن ان کا جو سب سے ایک مزیدار پارٹ ہے اس پوری کہانی کا وہ یہ ہے کہ ابھی بھی ان کی کتابیں اگر ہم پڑھتے ہیں تو جو طالوت کا کریکٹر ہے اس کو ابھی بھی یہ بالکل ڈسکوالیفائی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ طالوت جو ہے وہ اس قابل نہیں تھا کہ اس کو بادشاہت ملتی، اصل میں بادشاہت کا حقدار جو ہے وہ تو داؤد علیہ السلام تھے۔ داؤد علیہ السلام نہیں، ابھی ہم دیکھیں گے آیات کے اندر جب ہم پڑھیں ہوں گے کہ داؤد علیہ السلام نے اصل میں جو ہے وہ جالوت کو قتل کیا تھا، اس کی جو اپوزٹ
جو بھی قوم تھی اس کے بادشاہ کو قتل کیا تھا، تو اصل میں تو ان کو ہونا چاہیے تھا، یہ طالوت کا غلط بنا دیا گیا. تو یعنی یہ ان کی ہمتیں میں ابھی پڑھ رہی تھی تو مجھے واقعی ایک تکلیف بھی ہو رہی تھی اور ہنسی بھی آ رہی تھی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ جس چیز کے اوپر کرٹیسزم کر رہا ہے کس طریقے سے ان کی یعنی جب وہ طالوت کو مقرر کیا گیا تھا جو باتیں انہوں نے اس وقت کی تھیں، آج بھی بنی اسرائیل وہی باتیں اپنی کتابوں کے اندر پڑھ رہے ہیں اور وہی یقین وہی بلیف وہ لوگ ابھی بھی رکھتے ہیں. تو بس حیرانی ہوتی ہے ان لوگوں کے اوپر اس معاملے کے اندر. تو بہر خیر ایسا نہیں ہے کہ بنی اسرائیل ایسے ہیں، ذرا ہم بھی اپنے اوپر غور کر لیا کریں ہر دفعہ جب بھی ہم بنی اسرائیل کی بات کریں. تو بہر اب معاملہ ان کے ساتھ ہوا کیا کہ تھوڑا سا ہم بیک گراؤنڈ پہ چلے جاتے ہیں، کہاں سے اسٹارٹ لیتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام، اچھا ابھی ہم نے سورہ بقرہ صرف پڑھی ہے نا، ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں میں سے بہت سے یقیناً قرآن کے بہت اچھے علم رکھنے والے لوگ ہوں گے، مجھ سے زیادہ علم رکھنے والے ہوں گے، تو یقیناً ان سب کو موسیٰ علیہ السلام کی پوری سٹیپ بائی سٹیپ جو سیکوینس ہوتا ہے کہ سٹوری کا، ان کی زندگی کا، ان کی سیرت کا، ان سب سے واقفیت ہو. لیکن کچھ ہو سکتا ہے ایسے تک بھی کوئی آواز پہنچی ہو جنہوں نے واقعی ابھی پہلی دفعہ قرآن کو اس طریقے سے ترجمے سے سنا ہو. تو ہم سب کے ہی سامنے رکھتے ہوئے نا، سب کو سامنے رکھتے ہوئے ایک دفعہ اب میں پوری کہانی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یقیناً اس کانٹیکس کے اندر نہیں سناؤں گی، لیکن ایٹ لیسٹ جتنا اس کہانی کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے اتنا میں ضرور سیکوینسنگ کر دوں گی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کو. تو اور وہ کس کے لیے فائدہ مند ہوگا؟ میرے اپنے لیے بھی بینیفیشل ہوگا کہ میں بھی ایک طرح سے ریویو کر لوں اس پورے حالات کو کہ جس وقت میں یہ سارے واقعات ہو رہے ہیں، اور پھر جو لوگ جنہوں نے پہلے سے پڑھا ہوا ہے، جن کو پہلے سے اس کا علم ہے، ان کے لیے بھی ایک یاد دہانی ہوگی، اور جن کے لیے بالکل نیو ہے ان کے لیے فریش ہوگا، ایک نالج ہوگی پہلی دفعہ جو سن رہے ہوں گے. تو بہرحال معاملہ کس طریقے سے ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم نے ابھی تک سورہ بقرہ کے اندر جتنا پڑھا تھا کہ جب ایکزوڈس ہوا تھا، مطلب جب وہ مصر سے نکلے تھے تو صحرا کے اندر داخل ہوئے تھے. اس صحرا کے اندر ان کو من و سلوہ دیا گیا تھا، اس صحرا کے اندر انہوں نے بچڑا بنا لیا تھا، اور یہ سارے جتنے بھی معاملات ہوئے تھے اسی ڈیزرٹ کے اندر جو صحرا سینا کہلاتا ہے وہاں پہ ہو رہے تھے. لیکن اس وقت پہ ہی جب یہ نکل رہے تھے نا، اس وقت ان سے کہا گیا تھا کہ اصل میں جو تمہارا جو مقام ہے وہ کیا ہے، تمہارا الٹیمیٹ جو ڈیسٹنی ہے نا وہ زمین ہے جس میں اللہ نے تمہارے لیے برکتیں رکھی ہیں. اور وہ کون سی؟ وہ یہی فلسطین کے جو لینڈز ہیں نا، ابھی آج جس کو ہم کہتے ہیں، اس وقت شام کہتے تھے اس کو، شام پورا کا پورا، اور فلسطین، سیریا، یہ پورا ایک علاقہ کہلاتا تھا جسے الشام کہتے ہیں. تو یہ جو جس کے اندر اللہ نے برکتیں رکھی ہیں، اس لینڈ کے اندر اصل میں تمہیں داخل ہونا ہے. اور یہ لینڈ میں جو برکتیں رکھی ہیں کیسے برکتیں تھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا گھر تھا یہ، یعنی جو شام ہے، شام کا علاقہ ہے، پورے فلسطین کے جو علاقے ہیں، یہ یعنی ایک تو نسل کو حضرت ابراہیم نے وہاں آباد کیا تھا مکہ کے پاس، اور دوسری نسل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آباد کی تھی فلسطین کے اندر. لیکن پھر وہ کس طریقے سے فلسطین کہہ لیں یا جو شام کا جو علاقہ ہے اس کے اندر. تو اب کیا ہوا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کے اندر یہ ہوا تھا کہ یہ اس جگہ سے نکل کے اور مصر کے اندر داخل ہو گئے تھے. مصر میں داخل ہونے کے بعد ہم نے پھر وہ جو فرعون کے جو معاملات تھے اور جو کچھ بھی بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا، وہ بہت بعد کے اندر جو ہے نا وہ کس طرح وہ ظلم کا شکار ہوئے اور پھر کیسے وہ وہاں سے نکلے. اب آ جاتے ہیں ہم اس کے اوپر. اب یہ جو ان کے لیے بہرحال یعنی ان کا اوریجنل پلیس اصل میں جہاں حضرت ابراہیم نے ان مسلمانوں کو آباد کیا تھا وہ کون سی جگہ تھی؟ وہ یہی شام کا علاقے تھے. تو اب انہوں نے کیا سمجھا کہ جب اللہ نے ان کو کہا کہ اب تمہارے لیے اس زمین کو تمہارا مقدر کیا گیا ہے، لیکن یہ زمین اس طرح سے نہیں مل رہی تھی انہیں. وہ کیسے مل رہی تھی؟ وہ قتال کر کے مل رہی تھی، یعنی جنگ کر کے مل رہی تھی. بیٹھے بیٹھے ایسے ہی ان کو حاصل نہیں ہو جانی تھی جیسے بنو سلوہ حاصل ہو گیا. تو یہی معاملہ ہوا کہ ایک موقع کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بالکل وہاں اس زمین کے قریب پہنچ گئے تو انہوں نے کیا ان سے کہہ دیا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا کہ اے موسیٰ تم جاؤ اور تمہارا خدا جائے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں. اور مطلب لٹرلی وہ جو بھی طاقتور قومیں ہیں ان سے ہم تو نہیں لڑ سکتے، تم اور تمہارا خدا جا کے جنگ کرو، ہم تو یہاں پہ ہم تو اس صحرا کے اندر سیف ہیں، اپنے آپ کو سیف سمجھتے ہیں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر فیصلہ کر دیا تھا کہ اب تمہارے اوپر یہ زمین حرام کر دی گئی ہے اور یہیں تم اسی صحرا کے اندر تم بھٹکتے رہو گے. تو 40 سال تک یہ جو ہوتی ہے نا کہ ایک نسل جو ہے وہ بڑی ہو گئی تھی، یہ صحرا کے اندر ہی رہے تھے. اور ان 40 سالوں کے دوران میں مستقل انبیاء آتے رہے. ایونچولی ایک نبی آئے جن کا نام تورات کے اندر ملتا ہے، قرآن نے ان کا نام مینشن نہیں کیا ہے، یہاں پہ صرف ان کا ہے نبیہم، ان کے نبی نے کہا. تو یہ تورات کے اندر ہمیں وہ نبی کا نام بھی مل جاتا ہے، وہ کہتے ہیں ان کو شموئیل یعنی شمویل ہم اردو میں کہتے ہیں، سیموئیل نبی
ان کے پاس یہ وہ درج ہیں. تو بہرحال یہ سیموئیل نبی انہوں نے ریوائول کیا. اچھا اس سے پہلے سوری ایک چیز میں نے مس کر دی کہ اسی میں ہی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یعنی 40 سال گزر گئے, 40 سال کے بعد ان کے جو 12 قبائل ہوتے تھے ان میں سے ایک قبیلہ یہودا کہلاتا تھا, اور یہ یہودا ہمیشہ سے ایج پہ رہتا تھا. یہ ہمیشہ یہ بڑا ایک ہوتا ہے نا کہ مانا جاتا تھا کہ یہ قبیلہ بڑا, یعنی ابھی بھی جوئش کلچر کے اندر جو یہودا قبیلہ ہے نا یہ ابھی جوڈا کہلاتا ہے. یہ سب سے ابھی بھی ان کی کیونکہ نسل پرست لوگ ہیں نا یہ, تو یہ ابھی بھی ان کو ذرا سا سمجھتے اوپر ہی ہیں اپنے سے. سب سے یعنی نوبل جو ٹرائب ہے ان کا جو نوبل نسل ہے سب سے وہ جوڈا کی نسل ہے, یعنی یہودا کی نسل ہے. تو یہ جو ایکچولی یہودا جو خود یہودا ہی جن کا نام تھا, یہ بھی ایک نبی کے طور پہ ہی آئے تھے. ان کے دور کے اندر بالآخر وہ اس زمین کو انہوں نے حاصل کیا تھا, اور وہاں پہ جو بھی لوگ فلسطین لکھتے ہیں یہ لوگ کتاب کے اندر, اس میں لٹرلی پڑھ کے بھی مجھے ہنسی آ رہی تھی کہ دیکھو کون فلسطین جو کچھ ان کے ساتھ ہوتا رہا وہی کچھ وہ دوسروں کے ساتھ کر رہے ہیں, بس اللہ تعالیٰ یہی ان سے نمٹنے والا ہے. تو بہرحال وہ فلسطین کہلاتے ہیں کہ وہ فلسطینی وہاں پہ آباد تھے. میں کیا بولوں, یہ میں نہیں بول رہی ہوں, یہ ان کے لٹریچر کے صرف کوٹ کر رہی ہوں میں. تو وہ یعنی آپ اس سے کیا سمجھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اپنی ہسٹری سے ایسوسیٹ کر کے رکھا ہوا ہے انہوں نے اپنے آپ کو, اور کس طریقے سے اسی چیز کو وہ ریپیٹ کر رہے ہیں بار بار, انہی باتوں کو اپنے ہوتا ہے نا کہ ایک طرح سے پورا پروموٹ کر کے دین کو کیسے ایکسپلائٹ کرنا ہے, کیسے پبلک کے اندر لے کے جانا ہے, کیسے چیزوں کے لوگوں کے جذبات بھڑکانا ہے, یہ سب جو ہے وہ ابھی بھی سیم وہی حال ہے. بہرحال تو ان کا کہنا ہے کہ وہ فلسطینی جو وہاں پہ رہتے تھے وہ بڑے ان سے جنگ کی ان یہودا نے, اور پھر اس کے بعد بالآخر وہ اس کے اندر انٹر ہونے کے قابل ہو گئے. لیکن پھر کچھ عرصہ گزرا, پھر ان میں ڈویژنز ہو گئیں, پھر اختلافات ہو گئے, اور پھر دونوں طریقے سے کلچرل اور ریلیجیس دونوں قسم کے ڈویژنز کے درمیان ہوئیں, بالکل ہی آپس میں لڑ کے, پھر ایون اتنا تک ہو گیا کہ آئیڈل ورشپنگ یعنی شرک بھی آ گیا ان کے اندر. اور یہ سارے اختلافات کے بعد پھر جب وہ اندر سے کمزور ہو گئے تو پھر دوسری قومیں ان کے اوپر ٹوٹیں اور پھر ان کو جو ہے وہ باہر نکال دیا وہاں سے. اچھا ایک اور چیز ان کا ایک اور بلیف سسٹم جو ہے وہ کیا تھا کہ ان کے پاس ایک تابوت تھا, تابوت سکینہ, اور اس تابوت سکینہ اس کا نام ہے. تو بہرحال یہ ایک بڑا سائز کا ایک تابوت ہوتا تھا, اور ان کا جو کانسیپٹ تھا, ان کا بلیف سسٹم یہ تھا کہ اس تابوت کے اندر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کی چھوڑی ہوئی باقیات رکھی ہوئی تھیں, اور اس کے علاوہ تورات کا جو اوریجنل اسکرپچر تھا جو حضرت موسیٰ کو ملا تھا طور کے اوپر وہ بھی اس کے اندر موجود تھا. یعنی حضرت موسیٰ کی باقیات کون سے ہوں گے, عصا ہو گیا ان کا, یا اور بھی اس طرح کی جو چیزیں ہیں, اور وہ ساری تختیاں. تو یعنی یہ ساری چیزیں اس تابوت کے اندر موجود تھیں, اور یہ تابوت ان کے لیے ایسا تھا جیسا ہمارے لیے خانہ کعبہ ہے. یعنی جس طرح کا ایک ہوتا ہے نا کہ ایک جذباتی لگاؤ ہمارا اگر ہم سوچ سکتے ہیں خانہ کعبہ کے ساتھ ہے, تو ایسا ہی جذباتی لگاؤ ان کا, بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ شدید ان کا جذباتی لگاؤ اس تابوت کے ساتھ تھا. یہ ہر جنگ کے دوران میں, کیونکہ ابھی یہودا نے ایک جنگ کی ہے نا, اس ہر جنگ جتنی بھی جنگیں ہوتی تھیں, جو بھی ان کی پریشانی جو کچھ بھی ہوتا تھا, ہر معاملے کے اندر اس تابوت کو یہ اپنے آگے رکھتے تھے, اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ تابوت ہے تو ہمیں ہوتا ہے نا کہ ایک اسپرٹس ان کی ہائی رہتی تھیں جب تک یہ تابوت ہو. لیکن ان کے ساتھ ہوا کیا تھا کہ جب ان کی یہودا کے جانے کے بعد جب ان کے درمیان میں ڈویژنز ہوئی ہیں تو یہ تابوت بھی ان سے چھین لیا گیا تھا. وہاں پہ جو قوم آباد تھی ان کو ان کی زبان میں ان جو لینگویج ہے اس میں گولیات کہتے ہیں, گولیات, اور یہ ہمارے پاس ان کا نام قرآن کے اندر اس کو جالوت کے نام سے پکارا گیا ہے. تو یعنی یہ قوم نے ان کو جو ہے وہ بالکل باہر پھینکا تھا, اور یہ بالکل آؤٹسکرٹس میں پھر چلے گئے تھے اس شام کے علاقے سے باہر, یعنی مین اس فلسطین سے پھر وہ نکال دیے گئے تھے. اور ظاہر ہے کہ اس وقت پہ پھر ان کا ایک وہی نبی جو ہم بات کر رہے تھے سیموئیل نبی اس وقت پہ آئے تھے, اور انہوں نے ان کا ریوائول کیا تھا, اخلاقی طور پہ ان کا ریوائول کرنے کی کوشش کی تھی. وہی ظاہر نبی و انبیاء کا تو کام ہی یہ تھا کہ مسلسل ان کو جو ہے وہ جو ہوتا ہے نا کہ تجدید کرتے رہیں ان کے درمیان, جو دین ہے وہ جتنی اس کے اندر کرپشن ہو چکی ہے اس کو جو ہے وہ ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. تو اب اچھا ان کے اپنے ڈفرینسز اتنے زیادہ تھے کہ پھر خود ہی انہوں نے سوچا اور خود ہی انہوں نے ان کو لگنے لگا. اچھا ایک اور چیز بھی ہم سمجھ لیں کہ یہ جو بنی اسرائیل تھی ان کے 12 قبائل تھے, یہ ہم سورہ بقرہ کے شروع میں بھی پڑھ چکے ہیں نا کہ 12 قبائل تھے. اور یہ کیسے آئے تھے, حضرت اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے, تو ان 12 بیٹوں سے یہ 12 قبائل چل رہے ہیں.
اور ٹھیک ہے. تو یہ جو 12 قبائل تھے ان کے درمیان یہ اب پوری نسلیں بن چکی ہیں نا, پورے قبیلے, اتنے بڑے بڑے قبیلے ہو چکے ہیں کہ یہ چھوٹی تعداد نہیں ہے کوئی ان کی. تو بہرحال یہ کہ یہ جو یہ 12 قبائل تھے ان سب کی آپس کے اندر مستقل وہی ڈفرینسز اور جھگڑے اور لڑائیاں یہ سب ہوتی رہتی تھیں. اب انہوں نے بلاخر یہ سوچا کہ اب یہ اس سے بالکل تھک چکے ہیں, یعنی اب ہو کیا رہا ہے, لڑائیاں ہو رہی ہیں تو ہمارے اوپر سے لوگ آ کے جو ہے جتنا ہم اندر سے لڑتے ہیں اتنا, یعنی یہ بات ان کو تھوڑی سی کچھ سمجھ میں آنی شروع ہوئی کہ اگر ہم اندر سے اس طرح سے کمزور رہیں گے نا تو اوپر کی طاقتیں ہمارے اوپر مستقل مسلط ہی رہیں گی. اور آج بھی ایسا ہی نہیں ہوتا, یہ صرف انہوں نے نہیں سوچا, ہم بھی سمجھ سکتے ہیں نا کہ جتنا ہم اندر سے ویک ہوتے ہیں, جتنا ہم اندر سے لڑ رہے ہوتے ہیں, آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں, کوئی مشکل نہیں ہوتی کوئی بھی اوپر سے قوم آئے اور آ کے جو ہے وہ پورا اوور پاور کر لے. تو لٹرلی یہی بنی اسرائیل کے ساتھ بھی ہوتا رہا. تو اب انہوں نے یہ سوچا کہ نہیں اب اس چیز کو ختم ہونا چاہیے. تو وہ انہیں نبی سمویل کے پاس گئے اور انہوں نے جا کے کہا کیا کہ ہمارے لیے جو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کیا کہتا ہے جو ہم نے ابھی پڑھا کہ انہوں نے کیا کہا, قالوا لنبی, انہوں نے اپنے نبی سے کہا, لہم اب مطلب کیا کہا, ہمارے لیے ان کے لیے ابعث لنا ملکن, ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو, نقاتل فی سبیل اللہ. اس کی ایکسپلینیشن بھی دے دی نا کہ کیوں مقرر کر دو, تاکہ ہم کیا کریں, ہم اللہ کی راہ میں لڑیں. اچھا یہ کون لوگ تھے, یہ وہ بنی اسرائیل تھے جو ابھی بھی اندر سے ڈیوائیڈڈ تھے, لیکن بس ایک بات انہیں سمجھ آ گئی کہ کوئی لیڈر کی ضرورت ہے, ہمیں کوئی ایک ایسے لیڈر کی ضرورت ہے جس کے انڈر میں ہم جو ہے کوئی کام کر سکیں. ابھی تو ہم آپس میں لڑ کے کچھ ہو رہا ہے نا, تو ایک سنگل لیڈرشپ کی ضرورت ہے, سنگل لیڈرشپ ہمارے لیے کوئی مقرر کر دیں, ایک بادشاہ مقرر کر دیں. تو فوری طور پہ جو نبی تھے انہوں نے کیا کہا, قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا, یعنی فوری طور پہ یہ بھی اپنی قوم کو ہر نبی اپنی قوم کو جانتا ہے نا, تو کہتے ہیں کہ اچھا ہے تو ان قریب اگر تمہارے اوپر قتال فرض کر دیا گیا تو تم تو قتال پھر بھی نہیں کرو گے. تو یعنی وہ نبی بھی جانتے تھے نا کہ وہ بھلے بڑا دعویٰ کرنا ہو کہ ہمارے اوپر بادشاہ مقرر کرو تو ہم قتال کریں گے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ تم کرو گے بھی یا نہیں کرو گے, مجھے تو نہیں لگتا کہ کرو. لٹرلی یہ بریکٹ میں سمجھ لیں کہ وہ نبی اپنی قوم کو جانتے ہوئے ان سے کہہ رہے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ تم کرو گے پھر بھی. قالوا, تو انہوں نے کہا, وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا. تو اب ان کی اسپیچ دیکھیں کتنی زبردست قسم کی جذباتی اسپیچ. وہ کہتے ہیں کہ کیا ہمارے اب کیوں نہیں کریں گے بھائی, ہمارے اوپر کیوں نہیں ہوگا قتال, ہم کیوں نہیں اللہ کی راہ میں لڑیں گے, جبکہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکالا گیا ہے اور ہمارے بیٹوں کو قتل کیا گیا, ہمیں بیٹوں کو مارا گیا ہے, نکالا گیا ہے. فلما کتب علیہم القتال, لیکن پھر ہوا کیا, پھر جب ان کے اوپر قتال فرض کر دیا گیا, تولو, تو پھر وہ پلٹ گئے, الا قلیلا منہم, سوائے چند لوگوں کو, واللہ علیم بالظالمین, اور اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو جانتا ہے. اچھا ایک اور چیز اس میں سے جو چیز مس کی, جو پوائنٹ مس کیا, کانٹینٹ تو ہم نے پڑھ لیا, لیکن جس وقت یہ آیات نازل ہو رہی ہیں جس قوم کے اوپر, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس دور کے اندر موجود ہیں, ان کے لیے اس میں کیا امپورٹنس تھی, تو ہم یہ سمجھ لیں. اچھا جو ہمارے لیے ہیں وہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ میں جو فریزز کے اندر کچھ ورڈز اس طرح سے یا کچھ جملے اس طرح سے استعمال کروں کہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ ہمارے لیے کہاں بات ہو رہی ہے. تو بہت ضروری نہیں ہے کہ ایک دم کلیئرلی ہم وہ لینگویج استعمال کریں, ہم اشارتاً بھی جو ہے وہ چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ تو واقعی یہ تو لگتا ہے یہ ہمارے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو بہت اسٹریٹلی ہم نہیں کریں گے, لیکن پھر بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کنایا جس کو ہم کہتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لیے اس میں کیا امپورٹنس تھی کہ وہی جو ہم نے بات کی کہ بدر بالکل قریب آنے والی تھی, ابھی بدر ہوئی نہیں ہے, قتال ابھی سٹارٹ نہیں ہوا ہے, اور اب بالکل اب اس چیز کو رکھ کے دیکھیں کہ مسلمان ایک واقعہ سن رہے ہیں کہ جو بنی اسرائیل کے درمیان میں پیش آیا تھا, اور وہ کیا واقعہ تھا کہ جب ان کے نبی نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے تمہارا تو حال یہ ہے, ابھی تو تم بڑے دعوے کر رہے ہو کہ قتال فرض کر دو, قتال آ جانا چاہیے اور ہمیں اجازت دیں, ہم لڑیں گے, لیکن شروع میں کیا ہو رہا تھا, مستقل مسلمانوں سے کہا جا رہا تھا کفو ایدیکم, اپنے ہاتھ باندھ کے رکھو, اپنے ہاتھ باندھ کے رکھو, ابھی جو ہے ابھی لڑائی کا وقت نہیں آیا. لیکن پھر ہوا کیا, پھر جب لڑائی کی اجازت دے دی گئی, سورہ بقرہ پیچھے یاد کر لیں, اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, جب لڑائی کی تمہیں اجازت دے دی گئی ہے تو فہو کرہ لکم, تو تمہیں بڑے ناگوار گزر رہی ہے یہ چیز. تو یہ سب چیزیں ریزونیٹ نہیں ہو رہی اسی واقعے کے ساتھ, یہ سیم وہ ساری باتیں جو کہ بنی اسرائیل کے اندر پیش آ چکی ہیں, وہی سب اب مسلمان بھی اسی والے دور سے گزر رہے تھے. اور پھر اب آگے جب اللہ تعالیٰ جو بھی واقعہ بتا رہا ہے تو اصل میں مسلمانوں کو سنا رہا ہے کہ دیکھو کس طریقے سے جب ایک ہی سنگل لیڈرشپ کے اندر قتال کیا تو بھی کیا حال ہوا ہے ان لوگوں کا. اور یقیناً مسلمانوں کے اندر جیسے وہاں منافقین موجود تھے, جیسے وہاں لیڈرز کو پرابلم تھی, ایسے ہی مسلمانوں کے درمیان بھی, مدینے کے مسلمانوں کے درمیان بھی منافقین جو ہے وہ موجود تھے. تو خیر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ معاملہ آگے بڑھا. پھر وقال لہم نبیہم, تو پھر ان سے کہا ان کے نبی نے, بے شک اللہ ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا,
کہ بے شک اللہ یقیناً تم لوگوں کے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے. یعنی انا کے اوپر جو بے شک ہے نا، اس کے اوپر ذرا غور کریں. انا، قد، یہ سب جو ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ یقیناً، بس لازمی طور پہ تمہارے لیے اللہ نے طالوت کو مقرر کر دیا ہے. اور ساتھ میں ان اللہ، اللہ نے مقرر کر دیا ہے. یعنی اتنی کلیئرلی اسٹیٹمنٹ یہ دے دی کہ یہ جو بادشاہ مقرر کیا گیا ہے یہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، بلکہ کیسے کر رہا ہوں میں تو یعنی اللہ کی طرف سے، اللہ نے یہ حکم دیا ہے. لیکن اس کے باوجود اب حال کیا تھا ان کا، وہ جو آئے تھے اس وقت اپنے اس نبی کے پاس، جو بھی سیموئیل نبی تھے ان کے پاس آئے تھے، وہ سارے کون تھے؟ ان 12 قبیلوں کے بڑے بڑے چیدہ لیڈرز تھے. تو وہ تو کس نیت سے آئے تھے کہ ہر ایک یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے مل جائے گی یہ بادشاہت. ظاہر ہے وہ لیڈر تھے نا، اپنے اپنے قبیلے کے، ان کے پاس پیسہ تھا، ایک خاندان تھا، خاندانی سیاست چلتی چلی آ رہی تھی کہ کہتا نا کہ میرا باپ بھی سیاستدان تو اس کا باپ بھی سیاستدان، تو وہ سیاست تو پھر میرے حق ہے، تو یعنی بادشاہت تو صرف میرے حق ہے. تو یہ والی جو کیفیت تھی وہ اس طریقے سے، یعنی وہ اپنے دل کے اندر یہ خیال لے کر آئے تھے کہ وہ جو 12 ہم آئے ہیں نا، ان میں سے کوئی ایک کو چن لیا جائے بادشاہ. لیکن یہ کیا ہو گیا؟ یہ سیموئیل نبی کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ کون سے طالوت کی بات کر رہے ہیں؟ طالوت تو ہم نے دیکھا ہی نہیں کبھی. کون ہے بھائی یہ طالوت؟ یہ تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں. ہم سب ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ کون سے طالوت کی بات ہو گئی، یہ کہاں سے آ گیا؟ اس کا تو نہ کوئی نہ خاندان ہے، نہ تو یہ یہودا کے خاندان سے ہے، نہ یہ اس کے خاندان سے ہے. یہ مطلب یہ کون طالوت ہے؟ بھائی ہم تو نہیں مانتے اس طالوت والوت کو. تو پھر لیکن اب ظاہر ہے یہ فوری طور پہ اب کیونکہ خواہش کیا تھی؟ خواہش ہر ایک کو خود بادشاہ بننے کی تھی، ہر ایک کرسی کے لیے پاگل تھا. تو اب ملی تو کسی کو بھی نہیں. تو اب کیا کریں؟ ایسی کیا بات لے کر آئیں؟ ایسا کون سی کرٹیسزم لے کر آئیں؟ کیا تنقید کریں ان کے اوپر؟ تو بات کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا یکون لہ الملک علینا. انہوں نے کہا کہ ہیں یہ ہمارے اوپر یہ ہوگا، انا یکون یہ ہوگا ہمارے اوپر بادشاہ، ونحن احق بالملک، جبکہ ہم زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے. یعنی پہلے کرٹیسزم یہ کہ یعنی فوری جو دل کی بات تھی نا وہ اوپر آ گئی. یہ کیسے بھائی؟ یہ کون طالوت ہمارے اوپر بادشاہ بن جائے گا؟ ہم زیادہ حقدار ہیں، ہم لیڈر ہیں، ہمارے ہم جو ہے نا ہمارے والد کے والد کے والد کے والد، ہم نسلوں سے جو ہے وہ بادشاہ بنتے چلے آ رہے ہیں، وزیر اعظم بنتے چلے آ رہے ہیں. تو یہ کون سے ایک بیچ میں سے نکل کے آ گیا طالوت جس کو جو ہے وہ بادشاہ بنایا جا رہا ہے؟ تو یہ کہ منہ ولم یؤت سعۃ من المال. اور دوسرا کرٹیسزم، اس کے پاس تو کوئی مال بھی نہیں ہے، یہ کون سی کیمپین چلائے گا؟ کون سی جو ہے وہ الیکشن کیمپین چلے گی؟ اس کے پاس تو کوئی پیسہ ہی نہیں ہے، یہ کیا کر لے گا اس میں؟ یہ تو کوئی یہ نہیں ہے اس قابل کہ اس کو بادشاہ بنایا جائے. قالا، تو انہوں نے کہا، کس نے کہا؟ اب نبی پہلے ہی جانتے تھے نا اپنی قوم کو کرنا، کہا ان اللہ اصطفاہ علیکم. یاد دلا دیا پھر سے اسٹریٹ. سمجھ لو بھائی، بات کو سمجھو اس بات کو کہ بے شک اللہ نے اسے چن لیا ہے تمہارے اوپر. یہ میری بات نہیں ہے کہ تم میرے اوپر کرٹیسائز کر رہے ہو کہ ہم تو ہمارا حق ہے اور اس کے پاس مال نہیں ہے اور یہ کیوں ہے اور وہ کیوں ہے. بھائی اللہ نے اس کو تمہارے اوپر چن لیا ہے، اور کیوں چن لیا یہ بھی بتا دیا. وَزَادَهُ بَسْطَةٌ فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، کہ وہ زیادہ ہے تم سے کس چیز میں؟ علم کے اندر اور جسم کے اندر. یعنی جو اس کی جو یہ دو کوالٹیز ہیں یہ اس کو کوالیفائی کر رہی ہیں بادشاہ بننے کے. تمہارے خیال میں بادشاہت کے لیے نوبلٹی یعنی خاندان کا ہونا، کہ یہ سیاست اس خاندان میں چلتی آ رہی ہے تو یہ ہونا ہے، یا پھر پیسہ ہونا ہے، یا کوئی فیکٹریاں ہونی ہیں، یا کوئی لنڈن میں جو ہے وہ ہونی چاہیے، بینک بیلنس ہونے چاہیے، اور وہاں پہ بھی آپ کی پراپرٹی ہونی چاہیے. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کسی بادشاہت کے لیے جو ہے وہ کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے. اصل کوالیفیکیشن کیا ہے کہ وہ علم کے اندر بھی زیادہ ہو. اور علم کون سا علم ہو؟ صحیح غلط کا علم ہو، اپنی جو کرنٹ سچویشن ہے پولیٹیکل سچویشن اس کا علم ہو، اور یہ جانتا ہو کہ اب آگے جب وہ جنگ کرنے کے لیے جائے گا تو اس کی کیا اسٹریٹجیز ہو سکتی ہیں. یہ ظاہر اصل کام کیا کرنا ہے؟ اس کو تو جنگ کرنا ہے نا، قتال کرنے کے لیے مقرر کیا جا رہا ہے. تو اصل جو ہے نا اس جنگ کے میدان میں کیا کیا اسٹریٹجیز بن سکتی ہیں یہ اس کو علم ہو. اور پھر والجسم کے اندر وہ طاقتور ہو. ظاہر کام ہی اس کو کیا کرنا ہے. ایک لیڈر جو ہوتا ہے نا، جب تک کہ وہ خود لیڈ فرام دا فرنٹ نہ کرے، جب تک وہ خود جنگ نہ کر رہا ہو آگے بڑھ کے، اس وقت تک اس کے پیچھے والی اس کے جو پیچھے کے نوجوان ہیں یا جو بھی اس کے ساتھ لڑنے والے ہیں وہ کبھی بھی اس کی طرح سے جو ہے وہ مطلب لڑنے کی کوشش نہیں کریں. وہ یہ تھا کہ مورل اس وقت تک بلند نہیں ہو سکتا جب تک کہ ان کے لیڈر آگے موجود نہ ہو، فرنٹ پہ موجود نہ ہو. تو یہ دو کوالیفیکیشن ان کے اندر ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو چن لیا ہے. واللہ یؤتی الملک من یشاء. اور دوسری بات ویسے بھی کوئی یہ ان سب کوالیفیکیشن کے اپارٹ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی بادشاہت بخشتا ہے. واللہ واسع علیم. اور اللہ وسعت علم والا ہے. اللہ کا جو علم ہے وہ وسعت والا ہے. تم لوگ تو بالکل شیلو طریقے سے سوچ رہے ہو، تم چھوٹی چھوٹی باتوں کو دیکھ رہے ہو. اللہ کا جو علم ہے وہ وسعت والا ہے. اللہ جانتا ہے کہ
کس کو بادشاہ مقرر کر کے اصل فائدہ حاصل ہونا ہے۔ اچھا جی، اب ایک پھر جو میں شروع میں بات کر رہی تھی کہ ابھی بھی ان کی کتابوں کے اندر پڑھیں تو وہ کیا بات کر رہے ہوتے ہیں کہ وہی جو میں نے کہا تھا نا کہ وہ کہتے ہیں نا داؤد اصل میں تو کوالیفائی کرتے تھے، یہ تو غلط ان کو جو ہے وہ دے دیا گیا۔ لیکن ہم سوچیں اللہ نے ان کے نبی کیا کہہ رہے ہیں، اللہ نے اس کو چن لیا ہے، اللہ نے، اور اللہ جسے چاہے دے دے، کتنا کلیئر ان کے نبی نے ان سے کہا، لیکن اس کے باوجود ابھی بھی وہ اسی چیز کے اوپر اٹکے ہوئے ہیں کہ نہیں ان کو تو ملنی نہیں چاہیے، یہ تو غلط گئی تھی، یہ تو۔ اور یہ لٹرلی وہ کیا بات کہتے ہیں کہ کیونکہ قتل تو داؤد علیہ السلام نے کیا تھا تو اس کا مطلب ہے ان کے پاس تو طاقت بھی اتنی نہیں تھی، لٹرلی یہ کہتے ہیں۔ جبکہ طالوت کا ایکچوئل اللہ تعالیٰ نے تو طالوت نام رکھا ہے نا، ان کی کتابوں میں ان کا نام سال کر کے نام آتا ہے، سال۔ تو اب یعنی جو طالوت کا لٹرل میننگ ہے وہ کیا ہوتا ہے، طاقتور، لمبا چوڑا۔ تو یعنی یہ تو ویسے ہی جسمانی، یعنی اللہ نے تو ان کے کیریکٹر کے حساب سے ان کا نام رکھ دیا ہے نا۔ تو یعنی قرآن کا یہ اعجاز ہے واقعی، قرآن میں اللہ تعالیٰ وہ نام استعمال کرتا ہے جو کہ اس کی پوری عزت ہے کہ صفات بیان کر دے اس کیریکٹر کی، تو جبکہ ان کی کتابوں میں ان کا کوئی ڈفرینٹ نام مل رہا ہوتے ہیں۔ تو خیر بحال یہ ہے کہ وقال لهم نبیہم ان آیت الملک، اب ایک اور بات نبی نے کہہ دی، اور وہ کیا کہی ان سے کہ اس کی بادشاہت کی ایک نشانی بھی ہوگی، اور وہ کیا نشانی ہوگی، ان یاتیکم التابوت فی السکینۃ من ربکم، کہ وہ تابوت تمہارے پاس واپس آ جائے گا جس میں تمہارے رب نے تمہارے لیے سکینت رکھی ہے، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون، اور اس میں باقیات ہیں جو آل موسیٰ نے چھوڑی اور آل ہارون نے چھوڑی، تحملہ الملائکہ، اور اس وقت اسے ملائکہ اس کو تھامے ہوئے ہیں، ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک اس میں ہے نشانیاں تم لوگوں کے لیے اگر تم حقیقی طور پہ مومن ہو۔ یعنی یہ اب ان فی ذلک لآیۃ لکم، یہ لکم بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ مجھ سے اور آپ سے مخاطب ہے، یہ اب بنی اسرائیل کی سٹوری نہیں ہے، بنی اسرائیل سے ایک دم سے نکال کے اللہ تعالیٰ ایک دم ہے نا کہ اچھا ایک کہانی سن رہے ہیں اور ایک دم سے ہماری طرف کوئی مخاطب کر کے تمہیں سمجھ میں آ گئی یہ بات کہ تم سے کیا کہہ رہی ہے یہ کہانی، تو لٹرلی اللہ تعالیٰ اسی طرح مجھے اور آپ کو جھنجھوڑ رہا ہے، تمہیں اور مجھے اور آپ کو سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے کہہ کیا رہا ہے۔ تو بہرحال یہ کہ ان کے لیے بہرحال نشانی کیا مقرر ہوئی تھی، اب اس کو بھی اس کانٹینٹ کو سمجھ لیں، اس واقعے کو سمجھ لیں کہ وہی کہ اس وقت پہ جب جو بھی ان کا جو جالوت تھا اس نے جب ان کو باہر نکالا تھا یہودا کے بعد تو تابوت سکینہ ان سے چھین لیا تھا، اور یہ جو جالوت تھا یہ اس کو مستقل چیلنج کیا کرتا تھا ان کو کہ آ جاؤ تم آ کے لڑ لو مجھ سے، لیکن یہ کوئی بھی سامنے آنے کو تیار نہیں ہوتا تھا۔ تو پھر اب انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھائی ہمارے پاس بادشاہ مقرر کرو تو ہم جائیں اور اس سے جالوت سے جو ہے وہ جنگ کریں، تو لیکن وہ بہرحال ابھی بھی حال کیا ہوا ابھی ہم آگے دیکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ساتھ میں بتا دیا کہ ٹھیک ہے اگر تم اس کو اگر نہیں بھی تم سمجھ رہے ہو نا، نہیں بھی مان رہے ہو، تو اس کے لیے ایک نشانی بھی بتا رہا ہے، کیونکہ یہ وہ قوم تھی جنہوں نے معجزات ہوتے دیکھے تھے، تو ان کو ہر چیز کی اس کی عادت ہو گئی تھی کہ بس مجھے دکھا دو، ہمیں دکھا دو تو ہم مان لیں گے۔ تو لٹرلی ابھی بھی اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا ٹھیک ہے دیکھنا ہے نا تمہیں، تو یہ بادشاہ ہی مقرر صحیح ہوئی ہے یا غلط ہوئی ہے، اس کی نشانی یہ ہے کہ جو ہے اس کے دور میں تمہیں وہ مل جائے گا، تابوت واپس مل جائے گا۔ اور لٹرلی یہی ہوا کہ وہ جو جالوت وہ چیلنج یہ کرتا تھا کہ میرے پاس وہ تابوت ہے، میں تم مجھ سے لے کے دکھا دو، تو اچانک ہی فرام نو ویئر یہ کیا ہوا کہ گدھا جو ہے وہ چلتا ہوا آیا، اس کے اوپر پتہ چلا کہ وہ تابوت رکھا ہوا ہے۔ تو لٹرلی اللہ کیا کہہ رہا ہے، فرشتے اس کو سنبھالے ہوئے ہیں، تو وہ جو فرشتوں کے پاس وہ تھا تابوت، وہ ان کے پاس جو ہے وہ خود بخود ہی پہنچ گیا، اور لٹرلی تالوت کے گھر کے سامنے وہ پہنچ گیا، اور تالوت نے سب کے سامنے وہ پریزنٹ کر دیا کہ دیکھو یہ تابوت مل گیا ہے۔ تو اس طریقے سے وہ نشانی پوری ہو گئی، اور اب جب یہ نشانی پوری ہو گئی اب تو وہ سارے کے سارے لیڈرز کو چار و ناشا چار ان کو بادشاہ تسلیم کرنا تھا، ورنہ کیا ہو جاتا، ورنہ تو پھر پوری پبلک ان کے خلاف ہو سکتی تھی۔ کیا کریں، اب تو مجبوری پڑ گئی نا، اب تو پوری پبلک کے سامنے ایک نشانی آ گئی ہے، اب کیسے ڈینائی کریں، اور ویسے بھی نبی نے کہہ دیا اللہ نے چنا ہے، اور اللہ نے ایک نشانی بتائی اور نشانی بھی پوری ہو گئی، تو اب تو کوئی چانس نہیں بچا کہ کس طرح ڈینائی کیا جائے۔ لیکن آگے اب کیا کرتے ہیں، فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بالنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فانہ منی الا من اغترف غرفۃ بیدہ فشربوا منہ الا قلیلا منہم۔ اب اس کو ہم ایک ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ اب یہ ہوا کیا کس طریقے سے کہ طالوت جب فلما فصل طالوت بالجنود، جب طالوت اور اس کے لشکر آمنے سامنے آئے، ابھی آمنے سامنے یعنی جب وہ پہنچے وہاں پہ سمجھ لیں، اب اس کے بعد کیا ہوا، پہلے انہوں نے کیا کیا، فلما فصل طالوت بالجنود، جب طالوت اپنے لشکروں کے ساتھ نکلا، اب یہ جالوت نہیں پہنچا ہے تو جب یہ اپنے لشکر کے ساتھ نکلا تو اس نے پہلے ان سے کیا کہا کہ میں تمہیں آزمانے والا ہوں۔ اب طالوت کو بھی پتہ ہے نا اپنی، یہی جو ہم نے کہا کہ وہ علم رکھنے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ وہ علم رکھنے والے ہیں، تو وہ اپنی پوری پولیٹیکل سچویشن کو اچھی طرح سمجھ رہے تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ ان کے لیڈرز جو ہے نا اس وقت ان کے ساتھ کیا گیم کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کیا کریں گے آگے
آگے جا کے. تو اس کے لیے انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے میری فوج کے اندر اگر شامل ہونا ہے نا تو ایک کوالیفائر ہے, تم سب کو وہ اگر تم اس سے کوالیفائی کر لو گے, اگر تم اس میں کامیاب ہو جاؤ گے تو ٹھیک ہے تم میری فوج کا حصہ ہوگے, ورنہ مجھے تمہاری ضرورت نہیں لٹرلی. تو وہ کیا کوالیفائر انہوں نے رکھا تھا کہ ابھی ایک نہر آئے گی آگے, اس میں سے تمہاری آزمائش یہ ہے لٹرلی کہ اس نہر میں سے تم میں سے کوئی بھی کچھ بھی نہیں پیے گا سوائے اس کے کہ ایک چلو بھر پی لے. تو جو کوئی بھی تم میں سے اس میں سے یعنی اپنے فلیسا منی, تو پھر وہ میرے میں سے نہیں ہوگا, یعنی جو کوئی پیے گا اس کے اندر سے تیرے گا, اس کو خوب استعمال کرے گا, اس کا پھر وہ میری آرمی میں شامل نہیں ہوگا. لیکن لیکن یہ کہ سوائے ایک چلی کو اگر کوئی پی لیتے ہیں تو پھر جو ہے وہ میرے ساتھ ہوگا. لیکن بہرحال ہوا کیا, الا قلیلا منہم, تو سب نے اس میں سے فشربوا منہ, سب نے اس میں سے پیا سوائے چند لوگوں کے. فلما جاوزہ ہوا, پھر یعنی اب یہ معاملہ یعنی اس ٹیسٹ کے اندر بہت ہی کم لوگ پاس ہو سکے. اور ایون ابن عباس کی ایک حدیث ملتی ہے ہمیں کہ یہ کل 310 لوگ تھے جنہوں نے اس کو کوالیفائی کیا. اور اسی سے ہی یہ بالکل پیرالل کرتے ہیں, یعنی ابھی تو یہ جب آیات نازل ہو رہی ہیں تو ہم سمجھ سکتے ہیں نا کہ ابھی تو بدر ہوئی نہیں ہے, لیکن جب یہ بدر کے میدان کے لیے نکلے ہوں گے اور جب یہ 313 لوگ وہاں پہ پہنچے ہوں گے تو اس وقت پہ کیا ان کو یہ آیات یاد نہیں آئی ہوں گی؟ کیا یہ واقعہ یاد نہیں آیا ہوگا جو سورہ بقرہ میں ان کو کچھ ہی عرصے پہلے سنایا گیا ہے کہ کس طریقے سے 313 لوگ نکلے تھے اور کس طریقے سے انہوں نے کامیابی حاصل کیا. ابھی آگے ہم دیکھیں کہ کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آگے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ فَلَمَّا جَاوَزَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ. تو اب جب وہ نکلے, جب وہ آگے بڑھے, یعنی وہ جو تھوڑے سے بچے تھے اب وہ آگے بڑھے اس کے ساتھ مل کے جو ایمان والے تھے, تو وہ بھی جب پہنچے بے جالوت و جنودہ, یعنی اس جالوت اور اس کے پورے لشکروں کے سامنے پہنچے تو ان کو دیکھ کے وہ بھی گھبرا گئے. انہوں نے کہا لا طاقت لنا, ہمارے اندر تو طاقت نہیں ہے آج کے دن میں ان سے لڑنے کی, ہمیں تو نہیں لگتا کہ یہ تو اتنی پاورفل, اتنی طاقتور قوم ہے, یہ ان کی اتنے ریسورسز ہیں, اتنی بڑی آرمی ہے, اتنے جہاز ہیں اور اتنے ٹینک ہیں اور اتنے توپ ہیں, ہم کیسے ان سے جنگ کر سکتے ہیں؟ نہیں بھائی, ہمارے اندر نہیں طاقت ہے کوئی ان سے لڑنے کی. تو اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتا ہے, ہم یہ دیکھیں ہر چیز کو آج کے دور میں کیا ہمیں ایسا نظر نہیں آتا؟ کیا آج کے دور میں کیا ایسا نہیں ہو رہا کہ اتنی بڑی طاقت پوری فل فورس کے ساتھ کسی ایک چھوٹی سی قوم کے اوپر, کسی ایک چھوٹے سے جتھے کے اوپر ٹوٹی ہوئی ہے جس کے پاس لٹرلی کچھ بھی نہیں ہے سوائے پتھروں کے. آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ, پھر وہ لوگ کہ جن کو اپنے رب سے ملاقات کی امید تھی وہ کہنے لگے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. کتنی پیاری بات ہے, اور یہ لٹرلی یہ وہ بات ہے جو ہم سب کو اپنے دل کے اندر سٹچ کر لینی چاہیے, اپنے دماغ کے اوپر, اپنے شعور کے نقشے کے اوپر رکھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے. اور یہ کس نے کہا تھا؟ یہ ان لوگوں نے کہا تھا جو اپنے رب سے ملاقات کے امیدوار تھے. انہوں نے کہا کتنی ہی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ایک گروہ قلیل غالب آ گیا ہے میجورٹی کے اوپر اللہ کے حکم سے. کیسے آیا ہے یہ واقع غالب؟ واللہ مع الصابرون, کہ کیونکہ اللہ اور اس حال میں کہ اللہ صابرین کے ساتھ ہے, اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو all اللہ wants from us is صبر. اگر صبر کرنے والے ہوں گے اس میدان کے اندر, جو بیٹل فیلڈ ہوتی ہے انفیکٹ اس جگہ پہ اگر صبر کرنے والے ہوں گے تو کتنا ہی چھوٹا سا لشکر ہو, چاہے وہ 313 کا ہو اور 1000 ان کے سامنے ہو, چاہے وہ 313 ہو اور اس کے سامنے جو ہے وہ جالوت کے لشکر ہو بڑے بڑے طاقتور, چاہے وہ فلسطین کے کچھ پتھر لیے ہوئے چند نوجوان ہوں حماس کے اور ان کے سامنے پوری کی پوری طاقتیں موجود ہوں, ویسٹ کی پوری بیک موجود ہو, پوری ہر چیز موجود ہو, چاہے وہ مطلب کچھ بھی ہو. یعنی یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے, کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ چھوٹا سا ایک مائنورٹی کا جو لشکر ہے وہ بڑے لشکر کے اوپر قابو پا لیتا ہے باذن اللہ. کیا کنڈیشن ہوتی ہے؟ ایک تو اللہ کا حکم اور واللہ مع الصابرین, اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ ہم فلسطینی بھائیوں کی مدد فرمائے. وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ, اور پھر بالآخر, ولما لٹرلی بالآخر, ایٹ لاسٹ. اور یہ کتنے ٹائم میں ہوا ہوگا ہمیں نہیں پتا, ہم کہیں کتنا عرصہ ہو گیا, 100 دن ہو گئے, 100 دن ہو گئے, 200 دن ہو گئے, 200 دن گزر گئے, بمباری ہو رہی ہے, کچھ بھی نہیں ختم ہو رہا, اور کتنی بس مرے جا رہے ہیں سارے فلسطینی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بالآخر برزوا لجالوت, سارے جالوت اور اس کے لشکروں کو بھگا دیا. برزوا لٹرلی بھگا دیا ان کو. اور پھر قالوا ربنا, برزو کا مطلب بھگا دیا نہیں, فہم اگلی آیت پہ آتا ہے وہ بھگا دیا. ایٹ لاسٹ کیا ہے یہاں پہ برزو کا, میں ذرا سا میننگس دیکھ لوں, ذرا سا مس ہو گیا مجھ سے.
جسٹ منٹ پلیز، قرآن کھولنا پڑے گا مجھے. آمنے سامنے آئے میرا خیال ہے یہ ہوگا اس کا مطلب، رائٹ. جی صحیح ہے، ہاں یہ آمنے سامنے ہے. تو جب وہ یعنی جالوت اور اس کے لشکروں کا جب سامنا کیا تو انہوں نے کیا دعا کی؟ قالوا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. انہوں نے دعا کی کہ اے ہمارے رب ہمارے اوپر صبر انڈیل دیا اور ہمارے قدموں کو جما دے اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. اور یہی الفاظ تھے جو بدر کے موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ادا کیے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی دعائیں کی تھی اس وقت پہ کہ ہم پر صبر عطا، ہم پر صبر انڈیل دے، لٹرلی ہمیں صبر پلا دے، یعنی اس افرغ علینا ہمارے اوپر ڈال دے اس طریقے سے، یعنی اس طرح سے ہمیں صبر عطا کر دے کہ ہم یعنی استقامت کے ساتھ اس جگہ پہ جو ہے وہ کھڑے رہیں اور ہمیں جو ہے وہ جالوت کے لشکر خوفزدہ کرنے والے نہ ہوں. تو یعنی یہ بات یہاں پہ یعنی یہ سمجھ لیں کہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. لیکن وہ صبر جو ہے وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ بس سمجھے کہ اب ہم تو صابر ہیں. نہیں، اللہ سے دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صبر عطا کر دے. اور صبر جو ہے لٹرلی یہ مطلب نہیں ہے کہ بس تکلیف ہو رہی ہے اور اس کو سچویشن کو بغیر کوئی چینج کی کوشش کیے بغیر ہم کہیں کہ ہاں کیا کریں بھائی صبر ہی کرنا ہے، کیا کریں کچھ بھی ہو جائے بھائی. جالوت کا لشکر ہے سامنے کھڑا ہے، اتنا طاقتور ہے، ہاتھ باندھ کے کھڑے، اب کیا کریں، اب تو صرف صبر ہی بچا ہے. یہ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے. اپنی آخری حد تک جتنی کوشش ہو سکتی ہے وہ لگا دو اور اس کے بعد پھر صبر کرنے والے بنو. تو اس کو ہم ان دونوں چیزوں کو اصل میں صبر کا مطلب ہی ہوتا ہے اپنے آپ کو روکنا، ریفرین کرنا. تو اس چیز کو اصل میں صبر کہا جاتا ہے. پھر اب اگلی بات آتی ہے فَحَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، پھر بھگا دیا ان کو اللہ کے حکم سے. وَقَتَلَ داؤد جالوت، اور کیسے بھگایا یہ اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں بتایا نا، صرف یہ کہا کہ وہ ان کو بھگا دیا، بس بھگا دیا. بھائی کیسے ابھی تو کہہ رہا اللہ اتنا بڑا لشکر تھا اور وہ دعا کر رہے تھے، اور ظاہر ہے کہ اب اس کے نتیجہ یہ ہوا کہ جب صبر انہوں نے مانگی ہے تو صبر ان کو عطا ہوا. ایک تو صبر تھا ان کا، اور دوسرا وَقَتَلَ داؤد جالوت، کہ داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا. اب یہ داؤد بیچ میں کہاں سے آ گئے؟ تو داؤد علیہ السلام وہی داؤد علیہ السلام ہے جو کہ جن کو ہم حضرت داؤد علیہ السلام جو کہ ایک نبی ہیں جن کے اوپر اللہ نے زبور اتاری تھی، یہ وہی نبی ہیں. لیکن اس وقت یہ طالوت کے لشکر، یہ طالوت بادشاہ تھا، اس کے لشکر کے ایک معمولی سے چھوٹے سے نوجوان لٹرلی کہنا چاہیے ایک چرواہے تھے. یہ تو بالکل یہ نہیں ہوتا نا کہ یہ لٹرلی پہاڑوں کے اوپر بس وہ کیا کرتے تھے، جو بھی بکریاں اور یہ سب گائے جو بھی چھوٹے جانور ہوتے ہیں یہ چرایا کرتے تھے. اور وہاں سے ہی جب یہ پورا موقع ہوا ہے تو ان 310 یا جتنے بھی وہ تھوڑے سے جو افراد بچے تھے ان میں سے ایک حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے، اور وہ جو صبر کی دعا کرنے والے تھے لوگ ان میں سے ایک حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے. تو یہ جو نوجوان، ایک چھوٹا سا نوجوان، اور کہاں وہ جالوت طاقتور، لمبا چوڑا، اور وہ ایسا واریر تھا، ایسا جنگجو تھا کہ اس سے تو اپنے ہی جو لوگ تھے وہ بھی اس جو بڑے بڑے کمانڈرز تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس سے تو مقابلہ جو ہے وہ ناممکن ہے کسی کے لیے بھی. اور اس کو جو قتل کرنے والا تھا وہ کون تھا؟ وہ حضرت داؤد علیہ السلام تھے، جو کہ بالکل اس وقت بچی لٹرلی لڑکپن کی عمر کے اندر تھے. اور اسی کو ہم پیرالل کر لیں بدر کے میدان کے اندر کیا ہوا ہے. وہ جو سب سے بڑا فرعون تھا ان کا، جو سب سے بڑا جو واریر تھا وہ ابو جہل تھا، اور وہ کن کے ہاتھوں میں قتل ہوا ہے؟ معاذ اور معوذ کے ہاتھوں. اور یہ کون تھے؟ یہ دو نوجوان لڑکے تھے. اور کس طریقے سے وہ بدر کے ہم واقعات پڑھیں سیرت کے اندر تو کیسے وہ تلاش کرتے ہیں اور کیسے وہ جاتے ہیں اور جا کے قتل کر دیتے ہیں. تو مطلب وہ کہاں تو وہ اپنے آپ کو کیا سمجھنے والا، اور کس طریقے سے ایک نوجوان کے ہاتھوں میں جیسے داؤد ہیں یا پھر ایون بدر کے اندر ایک دو چھوٹے لڑکے ہیں ان کے ہاتھوں میں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ قتل کروا دیتا ہے. تو یعنی اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ اتنی ایک بڑی پاورفل کو ایک بالکل ہی کمزور شخص سے جب مروا دیا تو پھر اس کے بعد لازمی طور پہ جو نتیجہ ہوا وہ کیا ہوا کہ پوری کی پوری قوم جو ہے وہ بالکل ہی کہ اس کا تو ایک چھوٹا سا لڑکا اتنا طاقتور ہے کہ اس نے ہمارے اتنے بڑے جنگجو کو مار گرایا، تو اب اس کی باقی فوج کیا ہوگی. تو یہیں سے پورا مورل ختم ہو گیا. اور جب مورل کسی فوج کا ایک دم ڈاؤن ہوتا ہے نا تو پھر کتنی ہی بڑا لشکر ہو، کتنا ہی بڑی تعداد ہو، وہ پوری کی پوری قوم جو ہے وہ شکست کھا جاتی ہے، پوری فوج شکست کھا جاتی ہے. اور یہی ایگزیکٹلی بدر کے مقام پہ ہوا تھا. تو یہ جو واقعہ ہے نا یہ اتنا کلوز ہے غزوہ بدر سے، اور یہ جو واقعہ ہے یہ صرف بدر سے کلوز نہیں ہے. آج اگر ہم سوچیں تو ہم میں سے ہر ایک کیا
ایسے حالات نہیں دیکھ رہا ہے اپنے آس پاس، اپنے ارد گرد، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بہرحال کس طریقے سے بالکل کمزور ایک قوم ہے جس کو دبایا جا رہا ہے، جس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، اور جتنا کہتے ہیں کہ جینوسائیڈ کے مرتکب ہو رہی ہیں ساری اتنی بڑی بڑی طاقتیں، لیکن باہر اللہ تعالیٰ کس طریقے سے کہتا ہے کہ کسی ایک چھوٹے کے ہاتھ سے جو ہے وہ کس طرح فہزموہم، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایسے ہی بھگا دے وہاں سے۔ داؤد جالوت یعنی قتل داؤد جالوت وما وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی بادشاہت اور حکمت اور علم جسے چاہتا ہے، یعنی جسے چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔ تو یہ بادشاہت اور حکمت اور علم ان سب کو اگر کمبائن کر دیں تو ایک لیڈر بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے لیڈرشپ عطا کر دیتا ہے، اور ایسی لیڈرشپ جس کے پاس علم بھی ہو، حکمت بھی ہو، یعنی اپنے زمانے کا بھی علم ہو اور کس طریقے سے فیصلے کرنے ہیں اس کا بھی علم ہو، اور بادشاہت اتنی بڑے اسکیل کے اوپر کیسے بادشاہت چلانی ہے اس کا بھی علم ہو، یہ سب چیزوں کا جو یعنی اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ بس اسی کے ساتھ ہم ختم کریں گے کہ اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تاکہ یہ کیوں کرتا ہے اللہ تعالیٰ، تاکہ دفع کر دے، دفع کا مطلب یعنی دور کر دے انسانوں کو بعض انسانوں سے، یعنی اگر ایسا نہیں کرے گا وہ، اگر اس طرح سے دفع نہ کرتے رہے، ایک قوم جو ہے وہ دوسری قوم کو اگر نہ ہٹاتی رہے، تو پھر زمین کے اندر کیا ہو، فساد برپا ہو جائے، اور اللہ بہرحال تمام نیشنز کے اوپر، تمام جہان والوں کے اوپر فضل کرنے والا ہے۔ تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اصل میں ٹیسٹ کرتا ہے نیشنز اب نیشنز، ہر نیشن کا ایک آزمائش کا پیریڈ ہوتا ہے، اس وقت پہ جب اس کو اقتدار ملتا ہے، خاص طور پہ جب وہ اوپر آتی ہے، جب وہ کسی طاقت کی پوزیشن کے اندر آتی ہے، اس وقت اس قوم کی آزمائش ہو رہی ہوتی ہے کہ اب وہ کس طریقے سے جو ہے اب وہ کیسا عمل کرے گی، اب وہ مورلز کے اندر کس مقام کے اوپر کھڑی ہوگی۔ اور ہم یہ پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ قوموں کے معاملے کے اندر جو چیز ان کو اوپر اٹھاتی ہے، جو چیز ان کو نیچے گراتی ہے، وہ اخلاقیات ہوتے ہیں، قوموں کے اجتماعی اخلاقیات۔ جس قوم کے اندر اجتماعی اخلاقیات ختم ہو جاتے ہیں تو پھر اس کا جو ہے نا کوئی دیر نہیں ہوتی کہ اس قوم کو ختم ہو جانا ہے۔ تو اگر ہم آج کوئی قوموں کو اوپر دیکھ رہے ہیں تو وہ کس وجہ سے دیکھ رہے ہیں، اپنے اخلاقیات کی وجہ سے دیکھ رہے ہیں، اور اب جو قومیں ختم ہونے والی ہیں، یقین رکھیں وہ ختم ہونے والی ہیں۔ ہمیں اس کے اندر کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، جو قوم ظلم کرتی ہے، جو قوم اس طرح سے اب سارے مورل کے سارے جتنے اخلاقیات کو بری طرح پامال کر دیتی ہے، چاہے وہ جنگ کا میدان ہو، چاہے وہ کوئی اور میدان ہو، تو پھر اس قوم کو ٹھہرنے میں کوئی زیادہ دیر نہیں لگتی۔ یعنی ہم یہ سمجھ لیں، اور یہ تاریخ نے ہمیں دکھایا ہے، تاریخ نے ہمیں دکھایا ہے کہ رشیا کس طریقے سے افغانستان سے واپس گیا، امریکہ کس طرح سے افغانستان سے واپس گیا، مطلب یہ کوئی دور کی بات نہیں ہے انشاءاللہ۔ یعنی یہ ایسا ہوگا جب ظلم انتہا پہ پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس قوم کو نیچے گراتا ہے، اور کیسے گراتا ہے اللہ تعالیٰ، کوئی اوپر سے آسمان سے ضروری نہیں آفت بچائے، انہی لوگوں میں سے کوئی دوسرا جو وہ والی بات ہم نے پڑھی نا کہ کتنے ہی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ایک چھوٹا سا گروہ ایک بڑے گروہ کے اوپر، ایک میجورٹی کے اوپر غلبہ پا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کامیابی عطا کرے گا۔ اچھا جی، صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و